جملہ مومنین سے گزارش ہے کہ زیست کا سامہ ہے فاطمہ، مثل علی محافظ ایمہ ہے فاطمہ، چوکھا کا جس کے سارا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول فقلت نعم ان جدک نائم تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا رسول اللہ تعظم لأن ادخل معنت لا ساعتا وإذا بأبي الحسن علی علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ اخی وابن عمی رسول اللہ فقلت نعم ہا ہوا ما ولدیک نائم تحت الکساء فاقبل علی علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتعظم لأن ادخل معکم تحت هذا الکساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال جبرائیل علیہ السلام یا رب ومن تحت الکساء قال اللہ تعالی ہم اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ وہم فاطمۃ وابوہ یا من اللہ عز و جل یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما مشن، یا یوں کہوں کہ ایک علم کا دریا ایسا ہے کہ جو اس کے قریب گیا وہ فیضیاب ہوا۔ دریا کسی کے گھر پہ نہیں جاتا اس کی پیاس بجھانے کے لیے، جو دریا کے پاس جاتا ہے پیاسا نہیں لوٹتا۔ جو علم کی خواہش رکھتا ہے اور اس دریا کے قریب پہنچا تو وہ سیراب ہوا، اور خود ہی سیراب نہیں ہوا بلکہ وہ اپنی علم کی روشنی سے پورے دنیا کے مومنین کے قلوب کو منور کرنے لگا۔ ایک ایسی شخصیت، خدا کا شکر ہے، اور ہمارے سروں پہ سرکار کا سایہ کافی دنوں تک قائم رہے، یہی دعا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ اور میں سرکار کے صدارت کا اعلان کرتا ہوں، تائید میں آپ حضرات نعرہ صلوات پڑھ دیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں، اس وقت میری نظر میں ڈائس پر ایک بہت معتبر شخصیت جو عالم دین بھی ہیں اور شاعر اہل بیت بھی ہیں، عالی جناب مولانا ظفر اعظمی صاحب، میں ان سے گسے کر دیں تو بہتر ہو، جہاں بزرگوں کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ ہاں، ایسی بھی محفلیں ہونی چاہیے جہاں پہ بزرگوں کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہو۔ کم سے کم ہم لوگوں نے کیا سیکھا ہے وہ سبق تو سنا سکوں۔ سرکار کے سامنے سبق سنا رہا ہوں کہ پیدا ہوئے تو کعبے کی بنیاد بن گئے، سنتے ہیں جبرائیل کے استاد بن گئے، نکلے پائے جہاد اولاد بن گئے، ہو کر جب رسول کے داماد بن گئے، حسن عمل سے قوت پروردگار لی، تلوار عشق جو ٹنگی تھی اتار لی، ہر موت پر حیات کی جلوہ علی کا ہے، کعبہ کا ہاشم اللہ علی کا ہے۔ شعر کا یا کیا نازل ہوا ہے وہ یا خدا جانتا ہے یا وہ رسول جانتا ہے۔ یہ تو جب حضور پیغام پہنچائیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا نازل ہوا تھا۔ جب نازل ہوا وہ آمادہ ہوئے کہ یہ نبی کے ساتھ ہم حج کر لیں، چنانچہ لوگ تشریف لائے، حج مکمل ہوا۔ حج کی تکمیل کے بعد جب نبی واپس ہو رہے تھے تب یہ آیت کے حصے نازل ہوئے ہیں، اور ایک ایسے مقام پر پیغام نبی نے پہنچایا ہے کہ جہاں سے الگ الگ مقامات کے راستے ہو رہے تھے اور لوگ الگ الگ راہوں پر جانے والے تھے۔ تو یوں سمجھیے کہ جس چوراہے پر پہنچنے کے بعد لوگ کچھ ادھر جانے والے تھے، کچھ ادھر جانے والے تھے، کچھ ادھر جانے والے تھے، اس جگہ حکم خدا سے نبی رکے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ طے ہو گیا کہ جب راہیں لوگوں کے جانے کی الگ الگ ہوتی ہیں تو ایک مرکزی جگہ کا انتخاب ہوتا ہے، اور اسی مرکزی جگہ پر
مرکزی پیغام پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ ادھر جانے والا بھی پیغام سن کے جائے، ادھر جانے والا بھی پیغام سن کے جائے، جو جدھر جانے کا راستہ رکھتا ہو پیغام سن کے جائے۔ پھر جو روایات میں تذکرہ ہے کہ رکے پیغمبر غدیر میں، حکم خدا سے نبی رکے، اور یہ غدیر کا میدان صاف کرایا گیا، کانٹے جتنے تھے ببول کے اور اس کے وہ سب صاف کیے گئے۔ اب کس نے صاف کیا؟ جو نبی کے ساتھ آئے ہوں گے انہی لوگوں نے صاف کیا ہوگا۔ کانٹے رہتے تو یا پیروں میں چبھتے یا جسموں میں چبھتے، بیٹھتے تو جسم کو اذیت اور تکلیف دیتے۔ نبی نے کانٹے صاف کرا دیے تاکہ سکون کی حالت میں یہ پیغام لوگوں کو دیا جائے۔ پیغام جو بھی دینا ہے وہ ابھی نبی ارشاد فرمائیں پہلے یہ کانٹے نکلوا دیے، مطلب یہ ہے پہلے سے صاف کیے جاتے ہیں تاکہ پیغام مانا جا سکے، نہ آگے بڑھ جائے۔ جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ بھی غلط ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ یعنی علی کی ولایت کو ماننے والے اگر پیچھے رہ گئے ہیں تو وہ ماننے والے نہیں ہیں، اگر آگے بڑھ گئے ہیں تو وہ بھی ماننے والے نہیں ہیں، اور یہ بات آپ اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ تب نبی نے فرمایا، دیکھیں سارے نکتے میں سنا سکتا ہوں مگر وہ سناؤں گا نہیں، دھیرے دھیرے صرف واقعہ سنا دیتا ہوں۔ جب نبی یہ سنا چکے تب نبی نے فرمایا اللہ مولایا وانا، میں تمہارا مولا ہوں۔ اب ارشاد فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو 1.25 لاکھ کا تقریباً مجمع یہ مان رہا تھا کہ نہیں؟ مانا یا نہیں مانا؟ ارے جلدی سے بول دیجئے، مانا یا نہیں مانا؟ مانا نا؟ مان لیا تو کوئی 1.25 لاکھ کے مجمع میں مخالف تھا؟ بہت مشکل ہے نا۔ مجلس تو روز ہوتی ہے، تذکرہ بھی روز ہوتا ہے، سنتے بھی رہتے ہیں، مگر ڈرتے ہیں مجمع میں بیٹھ کے اقرار و انکار سے۔ کوئی ایک تھا جو انکار کرتا؟ 1.25 لاکھ صحابیوں کا، 1.25 لاکھ مسلمانوں کا، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع وہ اقرار کرتا ہے، اور جب اقرار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مخالف نہیں تھا۔ مخالفتیں تو بعد میں پیدا ہوئی ہیں، غدیر کے میدان میں کوئی مخالف نہیں تھا۔ تو کوئی لیڈر اگر ان اپوز چن لیا جائے، نروروध چن لیا جائے، بلا مقابلہ چن لیا جائے تو پھر اس کا کوئی مخالف نہیں ہوتا ہے۔ علی کے ولایت کا اعلان جب ہوا تو علی غدیر میں ان اپوز مولا قرار پائے، کوئی مخالف نہیں تھا۔ اور جب کوئی مخالف نہیں تھا تو سب نے مبارکباد بھی دی۔ اب یہ سارے مراحل ہیں، اور غدیر کے میدان میں یہ سارے مرحلے طے ہوئے۔ مخالفت کرنے والا ایک پیدا ہوا، حارث ابن نعمان فہری، وہ ایک پیدا ہوا، مگر وہ بھی عجب انداز سے کہتا ہے پیغمبر آپ نے نماز کا حکم دیا تو اللہ کی طرف سے تھا یا آپ کی طرف سے؟ کہ میں تو بغیر حکم خدا کے بولتا ہی نہیں، وحی الہی آتی ہے تب بولتا ہوں، جو کچھ میں نے پہنچایا ہے سب
وحی الہی کی بنا پر پہنچایا ہے؟ کہا ہاں مان لیا۔ کہا یہ بتا دیجئے یہ جو غدیر میں پیغام پہنچایا ہے یہ بھی ادھر سے آیا تھا یا آپ نے اپنی محبت کا اظہار اپنے طور پر علی کو مولا بنا دیا؟ کہا میں نے کہا کہ میں بغیر وحی کے بولتا نہیں ہوں، اور آیت کی شان یہ ہے کہ ارشاد ہی یہاں سے ہوا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو نازل ہوا اسے پہنچائیے۔ تو پہنچا دیا نبی نے۔ اس کا مطلب وہی کے ذریعے پیغام آیا تھا وہ پہنچا دیا۔ جب پیغام پہنچ گیا تو حارث کہتا ہے اگر یہ آپ کے خدا نے حکم دیا تھا سن لینا آسان ہے، قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سن تو اس نے بھی لیا تھا، قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ قبول کرنے کے لیے صرف کان نہیں چاہیے، قبول کرنے کے لیے دل کے کان کھلے ہونا چاہیے، تب آدمی قبول کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوگا۔ قبول نہیں تو کہتا ہے کہ اللہ مجھ پر عذاب نازل کر دے تاکہ میں اس پیغام کو اب نہ سنوں۔ پتھر آیا عذاب کی شکل میں، ختم ہو گیا۔ اب ایک بات سنیے اور وہی خاتمے کی ہے۔ میں نے کہا زیادہ دیر گزارش نہیں کروں گا۔ آیت کی شان یہ ہے کہ قدرت نے پہلے کہا بلغ ما انزل، آپ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ اس کے بعد کہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر نہ کیا۔ تبلیغ قولی بھی ہوتی ہے، تبلیغ فعلی بھی ہوتی ہے۔ قولی تبلیغ یعنی کہہ دیا، ہو گئی تبلیغ۔ فعلی تبلیغ یعنی عمل کے ذریعے بتایا۔ نبی نے غدیر میں قولی تبلیغ بھی کی اور عملی تبلیغ بھی کی۔ منبر بنایا، منبر پر خود گئے، علی کو ہاتھوں پر بلند کیا، جب تک خطبہ دیتے رہے یہ قولی تبلیغ، اور جب ہاتھوں سے بلند کیا یہ عملی تبلیغ۔ اور اس میں بھی قولی اور عملی دونوں تبلیغ۔ ہاتھوں سے اٹھایا اور بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کیا شان رہی ہوگی غدیر کا منبر، منبر پر پیمبر، پیمبر کے ہاتھوں پر حیدر، حکم داور، الہی پیغام پہنچ رہا ہے۔ نبی نے پیغام پہنچا دیا، پیغام تمام ہو گیا۔ لوگوں نے مبارکباد دی، بڑا تفصیل ہے، تفصیلی بات ہے، مبارکباد کا سلسلہ بہت طولانی ہے۔ آخری بات میں اس سلسلے کے گزارش کروں، یہ عجیب بات ہے جو آپ کے کیف کی ہے۔ جتنے نام زبانوں پہ آتے ہیں، ہم اور آپ اپنی زبان میں جب بولتے ہیں تو ہر لفظ کے ساتھ ایک محمل لفظ ہوتا ہے۔ دو تین باتیں کہہ دیتا ہوں تاکہ سمجھ جائے بچے۔ پانی وانی، جب بولتے ہیں پانی وانی لاؤ تو پانی تو معنی دار ہے، وانی محمل ہے۔ کھانا وانا، کھانے کے تو معنی ہیں، وانا کوئی معنی، روٹی ووٹی ایک معنی دار ہے، دوسرا بے معنی ہے۔ جو معنی دار ہو اسے کہتے ہیں موضوع، جو بے معنی ہو اسے کہتے ہیں محمل، یعنی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ دو نام عجیب و غریب ہیں کہ اس کو محمل بنا ہی نہیں سکتے، موضوع ہی رہے گا۔
ایک خدا کا نام، دوسرے علی کا نام، اللہ کو محمل بناؤ تو کیا کہو گے؟ اللہ واللہ، تو اللہ نام واللہ قسم۔ علی کو محمل بناؤ تو کیا کہو گے؟ علی ولی۔ جب علی کہو گے علی مولود کعبہ، جب ولی کہو گے غدیر کا مولا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد ہوگا۔ بیٹھ جائیں آرام سے۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں جاؤں گا، پنکھا چل رہا ہے کہیں اور بیٹھ کے سنا رہا ہے۔ ایک باواز بلند نعرے صلوات پڑھیں۔ آپ لوگ تھوڑا سا قریب آ جائیں، اور جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ محفل آپ سننے کے لیے آئے ہیں، اور تو برائے کرم اندر تشریف لے آئیں۔ بڑے معتبر شعراء ہیں آج ہماری فہرست میں۔ ڈاکٹر افہام مترولوی صاحب ہیں، جناب منور جلال پوری صاحب ہیں، ڈاکٹر مائل چندلوی صاحب ہیں، جناب جناب ظفر آبادی صاحب ہیں، جناب حسن جعفر صاحب ہیں، جناب عزادار اعظمی صاحب ہیں، اور شعراء اکرام ہیں جو اور نایاب بلیابی صاحب ہیں، جناب مولانا ظفر اعظمی صاحب ہیں۔ بڑی عظیم شخصیتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سماعت فرمائیں گے۔ مگر محفل میں کوئی شاعر اچھا نہیں پڑھتا، پوری دنیا کی کسی بھی محفل میں کوئی شاعر اچھا نہیں پڑھتا۔ جب سامعین اچھا سنتے ہیں تب محسوس ہوتا ہے کہ شاعر اچھا پڑھ رہا ہے، تو اس میں پوری ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ تھوڑا سا قریب آئیں آپ لوگ تو دور دور جایا کرتے ہیں محفل سننے کے لیے، اپنے یہاں دور رہیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ آپ لوگ بھی اندر آ جائیں۔ ہاں، بچے کے لیے جو کوئی دقت ہے اور بچے بھی جو باہر گھوم رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ برائے کرم اندر تشریف لے آئیں۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ خدا کے دین کی تکمیل جس پہ ہونا تھی وہی پیام سنایا گیا غدیر کے دن۔ خدا کے دین کی تکمیل جس پر، رعایت دیکھیے گا شعر کی، کہ خدا کے دین کی تکمیل جس پر ہونا تھی وہی پیام سنایا گیا غدیر کے دن۔ تو جہاں سے صاحب معراج بھی دکھائی نہ دے علی کو اتنا اٹھایا گیا غدیر کے دن۔ جہاں سے صاحب معراج بھی دکھائی نہ دے، جہاں مجھے ایک مجھے یاد آ رہا ہے اور آج مجھے پڑھنا ہے۔ ابھی تک کہ میں قریب 1 سال سے محفلوں میں نہیں پڑھا، مگر یہ پڑھوں گا اس لیے کہ آج ایک ایسا خانوادہ ہمارے سامنے موجود ہے اور ان کے سامنے میں پڑھوں گا علی جناب مولانا نصیر اعظمی صاحب کا ایک مطلع اور 3 شعر پڑھوں گا، مگر داد آپ سے چاہیے۔ علی جناب مولانا نصیر اعظمی صاحب کا ایک مطلع اور 3 شعر، اور داد آپ دیجیے گا سرکار شمیع الملت صاحب کو اور سرکار ضمیر صاحب کو کہ اس خانوادے سے ایسے سے شعر آئے۔ وقت ہوگا تو میں ندیم بھائی کے بھی شعر پڑھ کے سناؤں گا کہ کیسے شعر آتے ہیں۔ ایک شخصیت اور ہمارے درمیان میں ہیں، علی جناب مولانا محمد مہدی صاحب، شیعت کے لیے بے لوث خدمت کر رہے ہیں، اور خاص کر کے بیواؤں کے لیے اور محتاجوں کے لیے جو جس طریقے سے انہوں نے اپنے دروازے کو کھولا ہے، خدا ان کو توفیق دے کہ اسی طریقے سے ان کا ادارہ کام کرتا رہے۔ بہت اچھے کارنامے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ شیعت پہ آشکار ہوں گے۔ ویسے بھی اچھے کام دب جایا کرتے ہیں، برے کام جلدی آشکار ہو جایا کرتے ہیں۔ ہمارا سماج اسی طریقے کا ہے۔ ابھی آہستہ آہستہ پتہ پائیں گے کہ محمد مہدی صاحب کے کارنامے ہیں۔ آئیے حضرات، میں ایک مطلع 2-3 شعر پڑھتا ہوں کہ لباس اور نہ پے کر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پے کر سرکار کو داد دیجئے گا اور سرکار شمیع الملت صاحب کو داد دیجئے گا کہ لباس اور نہ پے کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ لباس اور اگر اسی طریقے سے آپ محفل سنتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ایسے ہی سنیے، مگر تھوڑا سا جاگ کے سنیے۔ یہ سب کارروائیاں ہیں محفل کی۔ ایک باواز بلند نعرے صلوات پڑھیں، آگے خدا کی قسم گرمی ہے مسجد میں، مگر غدیر سے زیادہ گرمی نہیں ہے۔ گرمی ہے مگر غدیر سے زیادہ نہیں، وہ دھوپ تھی اور گرمی بھی زیادہ تھی۔ شعر پڑھ رہا ہوں، سرکار تھوڑا سا جھک مجلس کرا دی۔ مولا دیکھتے ہیں خلوص، مولا یہ نہیں دیکھتے کہ ذاکر کتنا اچھا کپڑا پہن کے آیا ہے، مولا دیکھتے ہیں خلوص۔ مولا یہ نہیں دیکھتے کہ شاعر کتنا اچھا پڑھ رہا ہے، کتنی اچھی آواز ہے، مولا دیکھتے ہیں خلوص۔
پڑھ رہا ہوں شعر. لباس آخری شعر ڈاکٹر عرفان مترولوی صاحب آ گئے. یہی ناظم کا کام ہے. لباس فومی بھائی شعر سنیے گا. لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں, لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں. میری طرف دیکھتے رہیے, ردیف ہے دیکھتے ہیں مگر تو دیکھتے رہیے نا میری طرف. لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں, خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں. کہ جبھی باندھ کے رومال فبیت میں عبادت کا ذوق کتنا پشت پا کر حسین دیکھتے ہیں. ایک شعر یاد آ گیا, ایک شعر یاد آ گیا. نبی کی پشت پا آ کر حسین دیکھتے ہیں. میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارے دیکھتے ہیں. میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکار, جتنے لوگ تھے سب نے داد دی. یہی کامیابی ہے. میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں. آخری شعر, میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میرے سمت 72 حسین دیکھتے ہیں. تو میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں, سینا کی نوک پر جا کر حسین دیکھتے ہیں. میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں, سینا کی نوک پر جا کر حسین دیکھتے ہیں. ہم لوگ اہل بیت کا بالخصوص امام حسین علیہ السلام کو جو تذکرہ محفلوں میں کرتے رہتے ہیں, اس لیے نہیں کہ رسول اللہ کے کوئی فضائل نہیں ہیں, بلکہ اس لیے تذکرہ کرتے ہیں کہ دنیا دیکھ لے کہ جب نواسے ایسے ہوں گے تو نانا کیسا ہو. اللہم صلی علی محمد محمد. میرے رسول کوئی انتظام ہو جائے, میرے رسول کوئی انتظام ہو تیرے حضور میں حاضر غلام ہو جائے, تیرے حضور میں حاضر غلام ہو جائے. ارشاد علی. سجا رہا ہوں یہ محفل بڑی عقیدت سے, بانی محفل کی طرف سے سجا رہا ہوں یہ محفل بڑی عقیدت سے. بس ایک شب میرے گھر میں قیام ہو سجا رہا ہوں یہ محفل بڑی عقیدت سے. بس ایک شب میرے گھر میں قیام ہو جائے. شعر ملاحظہ فرمائیں. خدا کا خاص نبی ہے تو پھر تعجب کیا, خدا کا خاص نبی ہے تو پھر تعجب کیا,
جو تیری نسل علیہ السلام خدا کا خاص نبی ہے تو پھر تعجب کیا جو تیری نسل علیہ السلام ہو جائے. مقطع حاصل کرتا ہوں. فرشتے قبر میں افہام سے یہ کہنے لگے, فرشتے قبر میں افہام سے یہ کہنے لگے یہاں بھی مدحت خیر الانام کریں. عالی جناب مولانا شفقت تقی صاحب تشریف لا چکے ہیں. وہی والی صلوات پڑھ دیجئے نا جو محفلوں میں پڑھی جاتی ہے. ایک مطلب پڑھتا ہوں. اہل علم کا مجمع ہے مائل بھائی, کوئی کہنے کی ضرورت نہیں. نصیری لکھنؤ میں علماء اکرام کی محفل ہوئی تھی ایک, تو اس میں عباس شاہ صاحب, میثم زیدی صاحب اور ہلال رضوی صاحب تمام شعراء تھے اس میں, اور جو ایک وقت میں ذاکر بھی ہیں شاعر بھی ہیں. تو اس میں ایک شعر 3-4 شعر سنا دوں سب کے, کہ اس میں اعجاز زیدی صاحب نے شعر کہا تھا کہ حسن جعفر صاحب تشریف لا چکے ہیں, نعرہ صلوات سے ان کا بھی استقبال کریں, کہ اس میں ایک شعر سب کے سنا دوں, 2-3 شعر. اور کہ نصیری آ کے جو مجھ سے ادا سے ملتا ہے, سب لوگ داد نہ دے کوئی بات نہیں, اہل علم حضرات داد دے دیں. نصیری آ کے جو مجھ سے ادا سے ملتا ہے, ناشنا ہے جو ایک آشنا سے ملتا ہے. نصیری آ کے جو مجھ سے ادا سے ملتا ہے, نصیری آ کے جو مجھ سے ادا سے ملتا ہے, ناشنا ہے جو ایک آشنا سے ملتا ہے. خدا ملا ہے نصیری تیرے خدا سے مجھے, خدا ملا ہے, سمجھنے کے لیے بہت دیر چاہیے. خدا ملا ہے نصیری تیرے خدا سے مجھے, تیرا خدا جو ہے میرے خدا سے ملتا ہے. خدا ملا ہے نصیری تیرے خدا سے مجھے, یہی بات ہے نا, سمجھنے کو دیر چاہیے. خدا ملا ہے نصیری تیرے خدا سے مجھے, تیرا خدا جو ہے میرے خدا سے ملتا ہے. یہ سر سے پاؤں تلک مرتضیٰ ہے وجہ اللہ, نہ صرف آپ کا چہرہ خدا سے ملتا ہے. یہ سر سے پاؤں تلک مرتضیٰ ہے وجہ اللہ. 2 شعر اس کے سنانا تھے. عارف صاحب کا ایک شعر تھا کہ جہاں میں ایک ہی خطہ ہے کربلا کی, جہاں چراغ سر کو اٹھا کر ہوا سے ملتا ہے. جہاں میں ایک ہی خطہ ہے کربلا کی, جہاں میں ایک ہی خطہ ہے کربلا کی, جہاں چراغ سر کو اٹھا کر ہوا سے ملتا ہے. مولانا عسکری کا آخری شعر کہ چراغ سر کو اٹھا کر ہوا سے ملتا ہے, تو گلے حسین کو اکبر لگائے ہیں ایسے, مدینہ جیسے گلے کربلا سے ملتا ہے. گلے حسین کو اکبر لگائے ہیں ایسے, مدینہ جیسے گلے کربلا سے ملتا ہے. آئیے حضرات ایک بہترین ترنم کا شاعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جناب جناز ظفر آبادی صاحب تشریف لا رہے ہیں, نعرہ صلوات سے استقبال کریں. معزز سامعین السلام علیکم. آپ حضرات کو عید غدیر اور جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک صلوات بھیجیں مل جل کے حضرات. ایک مطلب ایک شعر سماعت فرمائیں. ہم کا منبر مل گیا جس کو حکومت
مت کے لیے. سنیے گا بطور خاص. خم کا منبر مل گیا مت کے لیے. وہ کہاں محتاج ہوں گے بادشاہت کے لیے. وہ کہاں محتاج ہوں گے بادشاہت کے لیے. پوری توجہ چاہتا ہوں اس شعر پر. ایک ہے میدان خم کا ایک کربلا. سنیے گا بطور خاص. ایک ہے میدان خم کا ایک عرض کربلا. ایک ولایت کے لیے ہے ایک شہادت کے لیے. ولایت کے لیے ہے ایک شہادت کے لیے. اور ایک سلوات میں مل جو حضرات قصیدے کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں غدیر پر. سماعت فرمائیں ایک بار, مل جل کے درود بھیجیں حضرات. مطلب سنیں گے حضرات. تم نے کبھی سوچا ہے کہ کیا ہے عید غدیر. تم نے کبھی سوچا ہے کہ کیا ہے عید غدیر. تم نے کبھی سوچا ہے کہ کیا ہے عید غدیر. آئے بلغ کا جلوہ ہے عید غدیر. واہ. آئے بلغ کا جلوہ ہے عید غدیر. بطور خاص اس شعر پر خاص توجہ چاہتا ہوں, تھوڑا مل کے سنیں حضرات, پوری توجہ. آئے بلغ کا جلوہ ہے عید غدیر. اہل ولا کی اور بھی دے ہیں لیکن اہل ولا کی اور بھی دے ہیں لیکن اہل ولا کی اور بھی دے ہیں لیکن سب سے الگ ہے سب سے جدا ہے عید غدیر. سب سے الگ ہے سب سے جدا ہے عید غدیر. شعر بطور خاص سنیے گا. کرتی رہے گی مولود کعبہ کا طواف. شعر سنیے گا بطور خاص. کرتی رہے گی مولود کعبہ کا طواف. کرتی رہے گی مولود کعبہ کا طواف. شمع نہیں ہے پروانہ ہے عید غدیر. شمع نہیں ہے پروانہ ہے عید غدیر. کرتی رہے گی مولود کعبہ کا طواف. شمع نہیں ہے پروانہ ہے عید غدیر. عظمی بھائی خاص توجہ چاہتا ہوں شعر کے لیے. اہل ولا کی اور بڑھاتی ہے یہ حیات. سنیے گا. اہل ولا کی اور بڑھاتی ہے یہ حیات. اہل ولا کی اور بڑھاتی ہے یہ حیات. اور دشمن کے حق میں قضا ہے عید غدیر. اور دشمن کے حق میں قضا ہے عید غدیر. جعفر صاحب اس شعر پہ خاص توجہ چاہتا ہوں. آ نہیں سکتے ہیں اس پہ غدار قریب. آ نہیں سکتے ہیں اس کے غدار قریب.
آ نہیں سکتے ہیں اس کے غدار قریب، دنیا میں وہ شہر وفا ہے عید غدیر، دنیا میں وہ شہر وفا ہے عید غدیر۔ آخری کے 2 شعر پوری توجہ چاہتا ہوں۔ ایسا لگا قرآن سنایا ہے ہم نے، سنیے گا پوری توجہ سے، ایسا لگا قرآن سنایا ہے ہم نے، ایسا لگا قرآن سنایا ہے ہم نے، جب بھی قصیدہ تیرا سنایا عید غدیر، جب بھی قصیدہ تیرا سنایا عید غدیر۔ ایک سلوات ہے ملو کے حضرات، ایک مطلع اور 2 شعر شہزادی کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سنیے گا۔ مطلع حاضر کر رہا ہوں، ارشاد علی۔ فکر ہے حیران حرف ابتدا کوئی نہیں، فکر ہے حیران پوری توجہ سنیے گا۔ کوئی نہیں، فکر ہے حیران حرف ابتدا کوئی نہیں، فکر ہے حیران حرف ابتدا کوئی نہیں، کیا ثنا اس کی ہو جس کی انتہا کوئی نہیں، کیا ثنا ہو جس کی انتہا۔ نعرہ حیدری، آسیہ ہو مریم و حوا ہو سارا ہاجرہ، آسیہ ہو مریم و حوا ہو سارا ہاجرہ، طاہرہ تو سب ہیں لیکن فاطمہ کوئی نہیں۔ یہ بھی شعر بطور خاص سنیے گا، ایک فکر ہے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ طاہرہ تو سب ہیں لیکن فاطمہ کوئی نہیں، جن کو قسمت سے ملا رومال تیرا فاطمہ۔ بھائی تھوڑا سا موبائل بند کر دیں، تھوڑا سا توجہ سن لیں۔ جن کو قسمت سے ملا رومال تیرا فاطمہ، جن کو قسمت سے ملا رومال تیرا فاطمہ، ایک حر ہے ایک آنسو تیسرا کوئی نہیں، ایک حر ہے ایک آنسو تیسرا کوئی نہیں، ایک حر ہے ایک آنسو تیسرا کوئی نہیں، ہو کہ حر سب پر برابر کی نظر، جان ہو یا ہو کہ حر سب پر برابر کی نظر، شاہدی کے سامنے چھوٹا بڑا کوئی نہیں، شاہدی کے سامنے چھوٹا بڑا کوئی نہیں۔ اب یہ بھی شعر بطور خاص سنیے گا، عقیدے کا شعر ہے، پوری توجہ کے ساتھ۔ تم یہ کہہ دینا ہمارے ساتھ ہے ناد علی، سنیے گا زبان کی شاعری۔
تم یہ کہہ دینا ہمارے ساتھ ہے ناد علی، تم یہ کہہ دینا ہمارے ساتھ ہے ناد علی، جب زمانہ تم سے کہہ دے جا تیرا کوئی نہیں، جب زمانہ تم سے کہہ دے جا تیرا کوئی نہیں، نعرہ حیدری۔ تھوڑا سا جڑ کے سنیے، چند اشعار اور پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک منقبت پھر اپنی جگہ لے لیتا ہوں، ایک مطلع اور چند اشعار اور سنیں گے، ایک نئی فکر ہے، اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ ایک سلوات بھیجیں حضرات مل جل کے۔ مدد کے واسطے پہنچا جری ہے، واہ، مدد کے واسطے پہنچا جری ہے، صدا عباس کو جب ہم نے دی ہے، عباس کو جب ہم نے دی ہے۔ خصوصی جو چاہتا ہوں مولا عباس کی ایک عظمت بیان کر رہا ہوں، سنیے گا بطور خاص۔ جسے عباس کہتا ہے زمانہ، جسے عباس کہتا ہے زمانہ، جسے عباس کہتا ہے زمانہ، لبے زینب کی وہ ناد علی ہے، لبے زینب ناد علی ہے، جسے عباس کہتا ہے زمانہ، لبے زینب کی وہ ناد علی ہے۔ ایک قطع بند شعر سنیے گا بطور خاص۔ وہ آیا رن میں جو ننھا جری ہے، وہ آیا رن میں جو ننھا جری ہے، خدا کے دین کی وہ زندگی ہے، خدا کے دین کی وہ زندگی ہے، یزیدی مرحبوں سے جا کے کہہ دو، یزیدی مرحبوں سے جاؤ، یہ اصغر بعد میں پہلے علی ہے، یہ اصغر بعد میں پہلے علی ہے، یہ اصغر بعد میں پہلے علی ہے۔ ایک سلوات میں ملو گے حضرات۔ جی ٹھیک ہے، جیسے بھی سنیں، مطلع حاضر کر رہا ہوں ارشاد علی کہ مولا کے چاہنے والے بطور خاص سنیے گا مطلع ارشاد علی۔ چند اشعار اسی پہ پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ لے لیتا ہوں، مطلع حاضر کر رہا ہوں بطور خاص سنیے گا۔ مجھے موت آئی تو آ گئی، مجھے موت آئی تو آ گئی، میری حسرتوں کی انا رہی، مجھے موت آئی تو آ گئی، میری حسرتوں کی انا رہی،
میرا جسم زیر لحد رہا، میری روح محو ازا رہی، میرا جسم زیر لحد رہا، میری روح محو ازا رہی۔ اب یہ شعر سنیے گا جیسے بھی استقبال کرنا چاہیں کریں، بطور خاص سنیے گا۔ وہ حسین اتنا عظیم تھا، وہ کریم ابن کریم تھا، وہ حسین اتنا عظیم تھا، وہ کریم ابن کریم تھا، یوں نصیب حل کا بدل دیا، نہ خطا رہی نہ سزا رہی، یوں نصیب حل کا بدل دیا، نہ خطا رہی نہ تیرے حوصلوں نے تھکا دیا، یہی راستوں کی صدا رہی، تیرے حوصلوں نے تھکا دیا، یہی راستوں کی صدا رہی، تیرے حوصلوں نے تھکا دیا، یہی راستوں کی صدا رہی۔ شعر سنیے گا، ہم لوگ مسجد میں محفل ہو رہی، بطور خاص سنیے گا۔ تیرے حوصلوں نے تھکا دیا، دربار کا منظر ہے، یہ یزید ثابت ہو گیا کہ اذان میں کس کے جد کا نام، یہ یزید ثابت ہو گیا کہ اذان میں کس کے جد کا نام، نہ جدا رہے ہم اذان سے، نہ اذان ہم سے جدا رہی، نہ جدا رہے ہم۔ دیکھئے آپ بائیں مل گئی، سند مل گئی، بطور خاص آخری کے دو شعر، نہ جدا رہے ہم اذان سے، نہ اذان ہم سے جدا رہی، بطور خاص یہ شعر، ہوئے دور جو بھی غدیر سے، ہوئے دور جو بھی غدیر سے، وہ گرے ہیں اپنے ضمیر سے، ہوئے دور جو بھی غدیر سے، وہ گرے ہیں اپنے ضمیر سے، کہ منافقوں کے نصیب میں نہ دعا رہی نہ دوا رہی، کہ منافقوں کے نصیب میں۔ ڈاکٹر صاحب آخری شعر عظمت تمام بطور خاص، کہ منافقوں کے کیا بات ہے نصیب میں تو نشست بزم نبی میں کر، تو ہزار سجدہ گزار بن، تو نشست بزم نبی میں کر، تو ہزار سجدہ گزار بن، یہ عبادتیں بھی فضول ہیں جو بطول تجھ سے خفا رہی۔ یہ تھے جناب ظفر آبادی صاحب جو بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ لکھنؤ کی سرزمین سے ایک چھوٹا سا بچہ، اور حوصلہ افزائی کرنا آپ پر لازم ہے، اس لیے چھوٹا سا بچہ، مگر حوصلہ یہ ہے کہ لکھنؤ سے بہت دور دور تک جا کے انہوں نے محفل پڑھی ہے۔ وسیع عباس سلم ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات محظوظ ہوں گے۔ وسیع عباس سلم ہوں تشریف لا رہے ہیں، نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ محمد وآل محمد۔
آپ حضرات کی خدمت میں جشن عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ زمین پر رہنے والوں کو آسمان پر بیٹھنا مبارک گا، اسے یہ آسمان بھی فخر سے سر پر بٹھائے گا۔ درے باب الحوائج پر جو اپنا سر جھکائے گا اسے لکیروں کو مٹائے گا۔ حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے، حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے، سر میدان خدا کس کے لبوں سے مسکرائے گا۔ حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے، حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے، سر میدان خدا کس کے لبوں سے مسکرائے گا۔ حسینی قافلوں میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے، سر میدان خدا کس کے لبوں سے مسکرائے گا۔ مقطع سماعت فرمائیں۔ بلال کاظمی دریا زمانے کو ڈبوتا ہے، بلال کاظمی دریا زمانے کو ڈبوتا ہے، مگر عباس کے چلو میں دریا ڈوب جائے گا۔ بلال کاظمی دریا زمانے کو ڈبوتا ہے، مگر عباس کے چلو میں دریا ڈوب جائے گا۔ مطلب تھا اشک جب بھی میری ان آنکھوں سے باہر نکلے، اشک جب بھی میری ان آنکھوں سے باہر نکلے، یوں لگا نصرت شبیر میں لشکر نکلے۔ اشک جب بھی میری آنکھوں سے باہر نکلے، یوں لگا نصرت شبیر میں لشکر نکلے، ساتھ نیزوں پر شہیدوں کے جو اصغر نکلے، ساتھ نیزوں پر شہیدوں کے جو اصغر نکلے، سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر نکلے، سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر نکلے، سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر نکلے۔ نام اپنا جو رجس میں نہ سناتے اکبر، نام اپنا جو رجس میں نہ سناتے اکبر، ہر مورد یہی لکھتا کہ پیغمبر نکلے، ہر مورد یہی لکھتا کہ پیغمبر نکلے، ہر مورد یہی لکھتا کہ پیغمبر نکلے۔ ایک بابا دے بلند نعرہ سلوات۔ ہر مورد یہی لکھتا کہ پیغمبر نکلے۔ کتابیں لطف امیر حجاز پڑھنا ہے، کتابیں لطف امیر حجاز پڑھنا ہے، میں کیوں چمکتا ہوں مجھ کو یہ راز پڑھنا ہے۔ کتابیں لطف امیر حجاز پڑھنا ہے، میں کیوں چمکتا ہوں مجھ کو یہ راز پڑھنا ہے۔ یہ کہہ کے آ گیا مغرب سے ڈوبتا سورج، یہ کہہ کے آ گیا مغرب سے ڈوبتا سورج، مجھے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ یہ کہہ کے آ گیا مغرب سے ڈوبتا سورج، مجھے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ علی کا چہرہ مر کے دیکھتے ہیں، چمک جو عرش پر جاتی ہے فرش محفل کی، چمک جو عرش پر جاتی ہے فرش محفل کی، ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں، ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں، ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں، چمک جو عرش پر جاتی ہے فرش محفل کی، ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں، چمک جو عرش پر جاتی ہے فرش محفل کی، ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تو، نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تو، کہ آئینے بھی تجھے بن سور کے دیکھتے ہیں۔ نشان
किस जगह मिलेंगे अली। जो पूछता है कोई किस जगह मिलेंगे अली, हम अहले इश्क हैं हुजरे जिगर के देखते हैं। हम अहले इश्क हैं हुजरे, हम अहले इश्क हैं हुजरे जिगर के देखते हैं। नजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे नबी। नजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे नबी। रुको अली से जरा बात करके देखते हैं। नजात मांगेगी उम्मत, नजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे नबी। रुको अली से जरा बात करके देखते हैं। नजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे नबी। रुको अली से जरा बात करके देखते हैं। अगर मुसल्ले पर होती हैं फातिमा ज़हरा, अगर मुसल्ले पर होती हैं फातिमा ज़हरा तो जिब्राइल सभी काम घर के देखते हैं। अगर मुसल्ले पर होती हैं फातिमा ज़हरा तो जिब्राइल सभी काम घर के देखते हैं। ये कोहे तूरे नजफ है नजर झुका के चलो। ये कोहे तूरे नजफ है नजर झुका के चलो। यहाँ पर हजरत मूसा भी डर के देखते हैं। ये कोहे तूरे नजफ है नजर झुका के चलो। ये कोहे तूरे नजफ है नजर झुका के चलो। यहाँ पर हजरत मूसा भी, यहाँ पर हजरत मूसा भी डर के देखते हैं। यहाँ पर हजरत मूसा भी डर के देखते हैं। यहाँ से आखिरी दो बंद हैं। आसमां तक जो गई, आसमां तक जो गई शेर नयज़दा की पुकार। आसमां तक जो गई शेर नयज़दा की पुकार। मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। आसमां तक जो गई शेर नयज़दा की पुकार। मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। लहजाए गैज़ में बोला ये हुसैनी जर्रार। लहजाए गैज़ में बोला ये हुसैनी जर्रार। सुन रहे हो जो तराई पाए शोरे अशरार। सुन रहे हो जो तराई पाए शोरे अशरार। दुश्मनी में ये कई रोज से बल खाते हैं। दुश्मनी में ये कई रोज से बल खाते हैं। जाओ दरिया पर खबर कर दो कि हम आते हैं। दुश्मनी में ये कई रोज से बल खाते हैं। जाओ दरिया पर खबर कर दो कि हम आते हैं। ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया। ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया। हर सितमगर का जिगर कांप उठा थर्राया। हर सितमगर का जिगर कांप उठा थर्राया। बदहवासी में बिने सादे लई चिल्लाया। बदहवासी में बिने सादे लई चिल्लाया। नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। बदहवासी में बिने सादे नहीं चिल्लाया। नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। सर, कमर, हाथ, जिगर और गले जाते हैं। सर, कमर, हाथ, जिगर और गले जाते हैं। शेर आता है तो रूबा चले जाते हैं। सर, कमर, हाथ, जिगर और गले जाते हैं। शेर आता है तो रूबा चले जाते हैं। खानाए बिन्ते पैगंबर को जलाने वालों, खानाए बिन्ते पैगंबर को जलाने वालों, खून के अश्क नमाजों को रुलाने वालों, सड़क जाम करके नमाजें पढ़ने वालों, खून के अश्क नमाजों को रुलाने वालों, मस्करा दीने मोहम्मद का उड़ाने वालों, मस्करा दीने मोहम्मद का उड़ाने वालों, मुझसे उलझोगे उमैया के घराने वालों, मस्करा दीने मोहम्मद का उड़ाने वालों, मुझसे उलझोगे उमैया के घराने वालों। ये अलग बात कि गुर्बत में गिरफ्तार हूँ मैं। ये अलग बात कि गुर्बत में गिरफ्तार हूँ मैं। जिसके साए में है काबा वही दीवार हूँ मैं। ये अलग बात कि गुर्बत में गिरफ्तार हूँ मैं। जिसके साए में है काबा वही दीवार हूँ मैं। जिसके साए में है काबा वही दीवार हूँ मैं।
تھے، بزدل بھی بہادر سے حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے۔ بزدل بھی بہادر سے حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے۔ معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے۔ معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے۔ آخری بند پڑھنے جا رہا ہوں۔ وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے۔ فوجیں کثیر دیکھ کر اترا رہے ہو تم، فوجیں کثیر دیکھ کر اترا رہے ہو تم، ہندا کی لے میں بدر و احد گا رہے ہو تم، ہندا کی لے میں بدر و احد گا رہے ہو تم۔ بغض ابو تراب میں بل کھا رہے ہو تم، بغض ابو تراب میں بل کھا رہے ہو تم۔ خاموش ہے تو منہ پر چڑھے آ رہے ہو تم، خاموش ہے تو منہ پر چڑھے آ رہے ہو تم۔ ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو، ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو، اور گدی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان۔ ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو، اور غدی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان کو۔ آپ حضرات ایک دعا کر دیے جناب مولانا بلال قادری صاحب کے، وہ میرے استاد ہیں، ان کی دعا کر دیجئے۔ ہاسپٹل میں مطلب وہ ایڈمٹ ہے، ان کے لیے دعا کر دیے، پروردگار ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ آئیے حضرات، وسیع عباس صاحب قبلہ وسیع عباس صاحب خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے۔ معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے، مگر علم ملا نہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ علم دے دیتے، علم دے دیتے، علم دے دیتے، علم کیوں نہیں دیا؟ عجب نہیں رسول آواز دیں کہ عجب نہیں رسول آواز دیں کہ بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ بولے کہ انتقام تھا خیبر کی جنگ کا، مجھ کو رسول حق نے علم کیوں نہیں دیا؟ بولے کہ انتقام تھا خیبر کی جنگ کا، مجھ کو رسول حق نے علم کیوں نہیں دیا؟ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ علی جناب شمیع الملت صاحب، علی جناب مولانا شمیع الملت صاحب آیت اللہ مولانا شمیع الحسن صاحب قبلہ کی خدمت میں کی دعائیں اور اپنی نورانی تقریر سے مومنین کے قلوب کو مجلہ فرمائیں۔ یہاں سے شاعری کا ایک دور ختم ہو رہا ہے، دوسرا دور اس کے بعد ظفر اعظمی صاحب ہوں گے، افہام مترولوی صاحب ہوں گے، مائل چندلوی صاحب ہوں گے، اور مولانا حسن مہدی میر پوری صاحب، اسدار اعظمی صاحب، یہ تمام شعراء کرام ہیں جو بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں گے۔ میں سرکار سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ کیوں حائل ہو رہا ہوں بھائی لوگوں کے اور پیچھے تھوڑا سا پیچھے کرو۔ ہاں ادھر جگہ خالی ہے، اگر آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا فرغت فانصب، قدرت نے اپنے حبیب سے کہا کہ جب آپ فارغ ہو چکے ہیں تو اب آپ نصب کر دیجئے۔ یہ کتنا واضح پیغام ہے نصب کرنے کا۔
اپنا قائم مقام بنانے کا۔ مجھے اور تفصیل میں نہیں جانا ہے، دو ایک باتیں بہرحال جب آیا ہوں تو کہنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہنوں میں اپنے بچوں کو اتار دوں کہ ہم مولائی بھی ہیں، غدیری بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ایک فقرہ ہے، ان پر بھی لعنت جنہوں نے قتل کیا، اور ان پر بھی لعنت جو اس پر راضی ہوئے۔ رضامندی بھی لعنت کا حقدار بناتی ہے۔ واہ، بے شک۔ قومیں جو گمراہ ہیں وہ تو پتھر کو بھی خدا کہتی ہیں۔ کیا خدا کہنے سے پتھر خدا ہو گیا؟ اگر میں نے یہ بات جو کہی ہے ذہنوں میں اتر گئی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خدا خدا ہے، علی علی ہیں، علی خدا نہیں ہے۔ بے شک۔ کافروں نے، وہ کافر ہے جس نے کہا ہے کہ علی خدا ہیں، اور جب کفر کی بات کسی نے کہی ہے تو ہماری زبان پر اگر یہ بات آئے گی تو یہ تائید ہوگی کفر کی۔ بے شک۔ کفر کی بات پر راضی رہنا یا تائید کرنا اپنے کفر کا اعلان ہے۔ میں اگر نہ بلایا ہوتا، میں تو آیا تھا شرکت کے لیے، ظاہر صدارت کے لیے، کوئی میرا تقریر کا عنوان بھی نہیں تھا، لیکن اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے میں نے یہ بات ضروری سمجھی کہ ہرگز ہرگز میرے بچوں، عزیزوں، تائید نہ کرنا، اور کہنے والا اگر تائید کرتا ہے کفر کی تو وہ تو کفر اختیار ہی کر رہا ہے۔ کفر کی بات پہ اگر آپ داد دیں گے تو آپ کی بھی رضامندی ہو جائے گی، اور یہ کفر پھیلتا چلا جائے گا آپ تک۔ آپ مولائی ہیں، غدیری ہیں، کفر سے اپنے کو بچائیے۔ مولائے کائنات اس پر ہرگز نازل نہیں ہے کہ ان کو خدا کہا جائے۔ ایک درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اب آئیے دو جملے، ایسا میری نصیحت کے بعد دل ملول نہ ہو، مولائی تشریف فرما ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں عزیزوں کہ ہمیں کیوں ناز ہے اپنے مولائی ہونے پر؟ ہم فخر کرتے ہیں نا کہ ہم غدیری ہیں، ہم مولائی ہیں۔ بے شک ہم ناز کریں، مگر سوچیں تو کہ ہم کیوں اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم مولائی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ناشناسی کی بنا کے اوپر ایسی بات کہہ دیں کہ جو نامناسب پہلو بھی رکھتا ہو۔ پوری توجہ عزیزوں، ہم تو بڑے اطمینان کے ساتھ کہیں گے ہمیں ناز اس لیے ہے کہ علی غدیر میں مولا بنے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ لیکن جب کوئی مولا یہ کہے گا کہ
غدیر میں علی مولا بنے ہیں اس لیے ہم مولائی ہیں، تو میں پلٹ کے اس سے پوچھوں گا کہ اگر غدیر میں علی مولا بنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کے پہلے علی آپ کے مولا نہیں تھے۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ نعرہ حیدری، باواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ غدیر کی تاریخ اپنی جگہ پر ہے، مگر چند باتیں معرفت کے لیے غدیر کو پہچاننے کے لیے ضروری ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، غدیر میں علی مولا نہیں بنے۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی میری بات پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولایت کا اعلان تو خدا نے کیا ہے، پیغمبر نے تو بعد میں حکم خدا کو پورا کیا ہے۔ پوری توجہ، ولایت کا اعلان خدا نے خود کیا ہے۔ علی کی ولایت کا اعلان اس وقت کیا تھا جب مولا کائنات نے نماز کی حالت میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی۔ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ قدرت کا اللہ بھی ولی ہے، نبی بھی ولی، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے وہ تمہارا ولی ہے۔ تو ولایت کا اعلان تو ہو چکا تھا۔ اب ممکن ہے میرے بچے کہیں جب ہو چکا تھا تو پھر غدیر میں یہ اعلان ولایت کیوں ہوا؟ اور بے شک اعلان ہوا ہے، اس لیے کہ اس کو اعلان ہی تو کہیں گے کہ نرالے انداز میں غدیر میں پالان شذر کا ممبر بنا کر نبی نے اعلان کیا ہے۔ ایک نرالا پن ہے، بہرحال ایک مستقل موضوع، اس کے لیے وقت چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہتا عزیزو۔ تو اب یہ اعلان تو ہے، مگر اس اعلان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غدیر میں علی مولا بنے ہیں۔ مولا تو تھے ہمارے۔ ہمیں غدیریوں مولائیوں اس بات پر توجہ دینی ہے کہ طویل خطبے کے بعد جب یہ اعلان کیا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اس کے بالکل پہلے آخری فقرہ کیا ہے؟ الست اولا، کیا میں تم پر، تمہاری چیزوں پہ تم سے زیادہ تصرف کا حق نہیں رکھتا؟ یہ عہد لیا ہے پیغمبر نے سب سے۔ قالو بلا، سارے مجمع نے کہا ہاں بے شک ہماری چیز ہم پر، ہم اپنے نفسوں پہ ہم جو اختیار رکھتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے اوپر تصرف کا حق آپ کو ہے۔ جار کے بعد بلا فاصلہ نبی نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی مولا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اور اب آپ خوش ہو گئے تھوڑی سی گفتگو پر، مگر بہرحال پھر ایک لمحہ فکریہ ہے یہ جو پیغام کی شکل میں کہہ کے بات کو تمام کروں عزیزو، کہ جب یہ عہد لے لیا پیغمبر نے، معروف ہے تمہاری جتنی چیزیں ہیں، تم کو جتنا حق ہے اپنی چیزوں پہ تصرف کا، غور کر رہے ہیں؟ تو اب پہلے اس کی لسٹ بنائیے، فہرست بنائیے کہ ہماری چیزیں کیا کیا ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تو سمیٹ کر کہا جائے گا تو تین چیزیں سمیٹ دی جائیں گی۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ جان ہماری ہے، مال ہمارا ہے،
اولاد ہماری ہے، یہی تو سرمایہ ہے ہمارے پاس، جان ہماری، بیجا اگر جان کھپائی تو کسی دوست نے ٹوکا کہ کیوں بیجا جان کھپا رہے ہو اپنی، تو ہمارا ہونے کا فیصلہ سن لیجئے۔ بگڑے ہوئے تیور سے فوراً ہم نے کہا ہم اپنی جان کھپا رہے ہیں، آپ سے مطلب؟ مال ہم نے غلط جگہ کے اوپر خرچ کیا ناجائز طور پر، ہمارے بزرگ نے اگر ہم کو سمجھایا اور ٹوکا تو ہم نے تیور بدل کے کہا ہم اپنا مال برباد کر رہے ہیں، آپ سے مطلب؟ اولاد کو ہم نے غلط راستے پہ لگایا اور ہمارے بزرگ نے ہمیں سمجھانا چاہا کہ اپنی اولاد کو کیوں برباد کر رہے ہو، تیور بدل کے ہم نے کہا ہم اپنی اولاد کو بگاڑ رہے ہیں، آپ سے مطلب؟ بس ختم کر دی میں نے تقریر، صرف سمجھنے کے لیے اتنی بات بہت ہے۔ میرے عزیزو، جہاں جہاں کہا جائے کہ ہماری چیز ہے آپ سے مطلب، تو کسی سے مطلب ہو یا نہ ہو، غدیر آواز دے گا ہر جگہ، غدیر کہے گا ہم عہد لے چکے ہیں، کسی سے مطلب ہو یا نہ ہو، ہم سے مطلب ہے تمہاری چیزوں پر، تمہارا مال ہے، تمہیں حق نہیں ہے، تم سے زیادہ علی کو تصرف کا حق ہے، تمہاری جان ہے، بیجا جان نہ کھپانا، علی کی مرضی کے مطابق اگر جان دو گے، خدا کی مرضی کے مطابق جان دو گے تو یہ شہادت بنے گی، بیجا جان کھپاؤ گے تو ہلاکت بنے گی۔ اور یہ سب تو آپ خوش ہو کر کے سن لیا، اپنے مال اور اس کی بات ہے، ارے سب سے زیادہ قیمتی بات ہے اولاد۔ میری بات تمام ہو گئی عزیزو، اولاد بے شک ہماری ہے، ہم کو حق ہے اس پر تصرف کا، مگر غدیر کہے گا تم سے زیادہ حق علی کو ہے، لہذا اپنی اولاد کو اسی راستے پہ چلاؤ، لگاؤ جہاں علی کی مرضی ہو، اگر اس کے خلاف کیا تو تم مولا ہی نہیں ہو، غدیر ہی نہیں ہو۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ ماشاءاللہ، مولا طول عمر عطا فرمائے شمل ملت صاحب کو، کیا نورانی تقریر، تنبیہ بھی، ہدایت بھی اور پیغام بھی اور فضائل بھی، یہ ہمارے بزرگوں کے تقریر کا طریقہ رہا ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ گزارش کر رہا ہوں، جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ کسی شاعر کو دشواری نہ ہو۔ اور آج نظامت میں ایک ایسا مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ میں سوچ نہیں پا رہا ہوں کہ میں شعر پڑھوں کہ شاعر کو آواز دوں، مومنین بھی بکھرے بکھرے سے ہیں، شعراء کی تعداد بھی لمبی ہے، کچھ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں ماہر لکھنوی صاحب کا کہ کربلا کے جنگ میں ایسے بھی منظر آئے ہیں، کربلا کی جنگ میں ایسے بھی منظر آئے ہیں، سامنے تیروں کے اصغر سے گلے تر آئے ہیں، کربلا کے جنگ میں ایسے بھی منظر آئے ہیں، سامنے تیروں کے اصغر سے گلے تر آئے ہیں، میں نے کعبے سے جو پوچھا آج کیسا نور ہے، میں نے کعبے سے جو پوچھا آج کیسا نور ہے، ہنس کے دیوار حرم بولی کی حیدر آئے ہیں، میں نے کعبے سے جو پوچھا آج کیسا نور ہے، ہنس کے دیوار حرم بولی کی حیدر آئے ہیں۔ آئیے حضرات، ایک قاری قرآن کو آواز دے رہا ہوں، ایک ذاکر اہل بیت کو آواز دے رہا ہوں، جناب قاری مسلم صاحب مندر پالوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ قاری مسلم صاحب۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پہ۔ تھوڑا تو آپ لوگ قریب آ جائیے بھائی۔
थोड़ा करीब आ जाए, क्योंकि नगदोपुर में पहली बार मैं नहीं आया हूँ, बल्कि मेरा बचपना यहाँ गुजरा है। बुजुर्ग लोग जानते होंगे। बसद खुलूस और बसद एहतराम थोड़ा करीब आ जाएं, आप से गुजारिश कर रहा हूँ बार बार। और ज़ाहिर साहब जनाब आप हजरात से गुजारिश अंदर आ जाइए। एक बार सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे आ जाइए। देखिए हजरात, इधर आइए, एक बार और सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मुलाज़ा करें कि मेरे खुदा कि मेरे खुदा, फिर दोहरा देना, मेरा बचपना यहाँ गुजरा। कुछ लोग हंस रहे हैं, मुझे पहचान रहे हैं, कुछ लोग नहीं हंस रहे हैं, तो कोई बात नहीं। देखिए मुलाज़ा करें कि मेरे खुदा मस्जिद में बैठे हैं ना, मेरे खुदा अभी ऐसा निज़ाम हो जाए, मेरे खुदा अभी ऐसा निज़ाम हो जाए, ख़याल उनका जब आए कलाम हो जाए, ख़याल उनका जब आए कलाम हो जाए। अगर हुसैन से सच्ची तुम्हें मोहब्बत हो, अगर हुसैन से सच्ची तुम्हें मोहब्बत हो, करो वो काम के दुनिया में नाम हो जाए, करो वो काम के दुनिया में नाम हो जाए, करो वो काम के दुनिया में नाम हो जाए। अब शेर मुलाज़ा करें कि फजीलतों की है मेराज फातिमा ज़हरा, जिसे भी गोद में ले ले इमाम हो जाए। फजीलतों की है मेराज फातिमा ज़हरा, फजीलतों की है मेराज फातिमा ज़हरा, जिसे भी गोद में ले ले इमाम हो जाए, जिसे भी गोद में ले ले इमाम हो जाए। और शेर मुलाज़ा है कि चिराग इश्क़ अली साथ साथ रखता हूँ। शेर मुलाज़ा करें हज़रात। देखिए ज़ुबान से वाह कह लिया मैं आपसे तारीफ़, और ज़ाहिर सी बात वाह इसलिए कह रहा हूँ कि मस्जिद में बैठे हैं, खुदा की बारगाह में बैठे हैं, यहाँ दोनों इबादत अल्हम्दुलिल्लाह एक इबादत कर चुके, दूसरी इबादत के लिए बैठे हुए हैं। चिराग इश्क़ अली, अली साथ साथ रखता हूँ। शेर देखें हज़रात कि चिराग इश्क़ अली साथ साथ रखता हूँ, न जाने कौन से रास्ते में शाम हो जाए, न जाने कौन से रास्ते में शाम हो जाए। और खुदा करे कि ज़ियारत के वास्ते मुस्लिम, खुदा करे कि ज़ियारत के वास्ते मुस्लिम, जो राह खास है वो राह आम हो जाए। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जो हजरात बाहर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे बसद खुलूस और बसद एहतराम गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ, और नाज़िम साहब से भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। और यहाँ पर जो मैं आया हूँ ये हमारे मुन्ना भाई और फ़हमी साहब की वजह से मैं नगदोपुर आया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, और मेरा यहाँ बचपना भी गुज़रा है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक लगाव और एक मोहब्बत है। मुलाज़ा करें कि 13 रजब के बाद फिर ऐसा नहीं हुआ, 13 रजब के बाद फिर ऐसा नहीं हुआ, काबे में जुज़ अली कोई पैदा नहीं हुआ, फाकों में भी ना छोड़ा कभी दामने अली, हमसे कभी ज़मीर का सौदा नहीं हुआ, हमसे कभी ज़मीर का सौदा नहीं हुआ। बुज़ुर्गों से नौजवानों से तो बात नहीं ले रहा हूँ, नौजवान बैठे हुए हाथ में हाथ रखे हुए, अल्लाह जाने क्यों। मुलाज़ा करें कि बादे रसूल, शेर पेश कर चुका हूँ ना, मगर आपने जिस तरीके से दाद देना चाहिए उस तरह दाद नहीं दिया। अब जो शेर पेश कर रहा हूँ मुलाज़ा करेंगे कि 13 रजब के बाद फिर ऐसा नहीं हुआ, काबे में जुज़ अली कोई पैदा नहीं हुआ, फाकों में भी न छोड़ा कभी दामन अली, हमसे कभी ज़मीर का सौदा नहीं हुआ। चाहे किसी भी दौर की तारीख़ देख लो, चाहे किसी भी लिखिएगा, चाहे किसी भी दौर की तारीख़ देख लो, जो हो गया अली कब्र रुसवा नहीं हुआ, जो हो गया अली कब्र रुसवा नहीं हुआ। जो वाली का वाह कहेंगे कि बादे रसूल जिसने जो चाहा वो बन गया, बादे रसूल, बादे रसूल, लेकिन कोई गदीर का मौला नहीं हुआ,
بعد رسول، بعد رسول، بعد رسول جس نے جو چاہا وہ بن گیا، لیکن بعد رسول جس نے جو چاہا وہ بن گیا، بعد رسول جس نے جو چاہا وہ بن گیا، لیکن کوئی غدیر کا مولا نہیں ہوا۔ دنیا کا ہر یزید، اور شعر دیکھیں جو داد نہیں تھا وہ دادیں، دنیا کا ہر یزید اسی غم میں مر گیا، کٹ کے بھی سر حسین کا نیچا نہیں ہوا۔ دنیا کا ہر یزید اسی غم میں مر گیا، کٹ کے بھی سر حسین کا نیچا نہیں ہوا۔ عاشور کو حسین نے جس شان سے کیا، ایسا کسی نبی سے بھی سجدہ نہیں ہوا۔ مسلم تمام اپنے پرائے پکار اٹھے، کوئی نبی کی یال میں جھوٹا نہیں ہوا۔ اور 4 مصرے مولا عباس کے حوالے سے، اور ظاہر سی بات ناظم صاحب چلے گئے تھے، اور آخر میں 4 مصرے قاری کے زبان سے قرآن کی تلاوت سنتے رہتے ہیں، ایک سے 4 مصرے مولا عباس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں حضرات۔ ایک بار صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ 4 مصرے میں نے حجتیہ میں قم میں بھی پڑھا تھا، کربلا کی زمین پر بھی ملاحظہ کریں 4 مصرے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پہ۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشم نم کے سلسلے سے حوض کوثر مل گیا، دیکھ کے صفین میں کو بولے ملک، دیکھ کے صفین میں عباس کو بولے ملک، ہو صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تھے قاری مسلم صاحب۔ دیکھیے حضرات، محفل کا ایک طریقہ ہے کہ شعراء کا حق ہے داد، اور جب اچھا شعر ہو تو علماء اکرام بھی پیچھے بیٹھے ہیں، اگر نہ سمجھ میں آئے کسی نوجوان کو، چھوٹے بھائی کو، تو علماء اکرام جب ہاتھ اٹھایا کریں تو سمجھ جایا کریں کہ اچھا شعر ہے، اور اس کے حق کو غصب نہ کریں بلکہ داد دیا کریں۔ تھوڑا ایک ماحول بنا لیں محفل کا کہ جس سے شعراء آسانی سے پڑھ لیں اور ایک محفل کا ایک ماحول بن جائے۔ آئیے حضرات، ابھی قاری مسلم صاحب پڑھ رہے تھے کہ 13 رجب کے بعد پھر ایسا نہیں ہوا، کعبے میں جز علی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ 13 رجب سرور نواب سرور صاحب نے لکھنؤ کی سرزمین سے کیا خوب کہا تھا کہ تیغ علی کا مصرف بیجا نہیں ہوا، تیغ علی کا مصرف بیجا نہیں ہوا۔ سمیر بھائی، تیغ علی کا مصرف بیجا نہیں ہوا، خون تو بہا ہے خون خرابہ نہیں ہوا۔ بھائی بولیں بولیں، تھوڑا سا جڑ جائیں۔ تیغ علی کا مصرف بیجا نہیں ہوا، خون تو بہا ہے خون خرابہ نہیں ہوا، خون تو بہا ہے خون
خون خرابہ نہیں ہوا تو چاہے کسی بھی دور کی تاریخ دیکھ لو، جو ہو گیا علی کا وہ رسوا نہیں ہوا. چاہے کسی بھی دور کے، ایسا ہی تھوڑا سا بٹ جڑ جائیں، اس کے بعد میں شاعر کو آواز دے دوں، ایسا ہی ماحول تھوڑا سا بنائے رہیں کہ چاہے کسی بھی دور کی تاریخ دیکھ لو، چاہے کسی بھی دور کی تاریخ دیکھ لو. آگے بڑھ کے نیر مجیدی نے 4 مصرے کہے تھے، چاہے بھی کسی بھی دور کی تاریخ. مطلب بہت بڑا تھا مگر داد نہیں ملی اس لحاظ سے کہ تیغ علی کا مصرف بے جا نہیں ہوا. خون تو بہا ہے خون خرابہ نہیں ہوا، خون تو بہا ہے خون خرابہ نہیں ہوا. کہ 13 رجب کے بعد پھر ایسا نہیں ہوا، 13 رجب کے بعد پھر ایسا نہیں ہوا. کعبے میں جز علی کوئی پیدا نہیں ہوا. نیر مجیدی نے ایک شعر کہا کہ کعبہ تو دور جس کا ابو تراب سے رشتہ نہیں ہوا، روشن چراغ کوئی بھی ایسا نہیں ہوا. ارے کعبہ تو دور، مولد کعبہ تیری قسم مسجد میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. کعبہ تو دور، مولد کعبہ تیری قسم مسجد میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں بہترین ترنم کے شاعر جناب صدر اللہ فاضل علی جناب مولانا منور جلال پوری صاحب تشریف لا رہے ہیں. نعرہ صلوات سے استقبال کریں. حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ تمام حضرات کو جشن غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک مطلع چند اشعار نئی منقبت کے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے. ذرا سا کیفیت بنے انشاءاللہ. جشن ابھی اور بھی شورا ہے بھیا. بلند کتنی ہے قسمت غدیر والوں کی، بلند کتنی ہے قسمت غدیر والوں کی، ہے آسمانوں پہ شہرت غدیر والوں کی. بلند کتنی ہے قسمت غدیر والوں کی، ہے آسمانوں پہ شہرت غدیر والوں کی. سقیفہ والے تو خوابوں میں جا نہیں سکتے، قسم خدا کی ہے جنت غدیر والوں کی، قسم خدا کی ہے. واہ، بس یہی ماحول رہا تو انشاءاللہ ایک منزل تک پہنچنا ہے مجھے. بھیا فومی صاحب ارشاد علی. بلند کتنی ہے قسمت غدیر والوں کی، ہے آسمانوں پہ شہرت غدیر والوں کی. سقیفہ والے تو خوابوں میں جا نہیں سکتے، قسم خدا کی ہے جنت غدیر والوں کی. اسی غدیر میں حارث کو مار کر پتھر خدا بھی کرتا ہے نصرت غدیر والوں کی، خدا بھی کرتا ہے نصرت غدیر والوں کی. اسی غدیر میں حارث کو مار کر پتھر
خدا بھی کرتا ہے نصرت غدیر والوں کی. اب شعر ملاحظہ فرمائیے ذرا سا اور ماحول بنے. منافقین تڑپتے گئے اپنی قبروں میں جب ان پہ پڑتی ہے لعنت غدیر والوں کی. جب ان پہ پڑتی ہے لعنت غدیر والوں کی. منافقین تڑپتے ہیں اپنی قبروں میں جب ان پہ پڑتی ہے لعنت غدیر والوں کی. اب یہ دو شعر منقبت اور سلام کے ہیں. بھئی عقیدے کی بات ہے، میں علماء کرام سے بھی خصوصی دعائیں چاہوں گا اور تمام مجمع سے بھی. دیکھیے بھائی ادا صاحب شعر ہوا ہے، قسم خدا کی شاعری ہوئی ہے. کسی یزید میں دم ہی نہیں جو چھین سکے، کسی یزید میں دم ہی نہیں جو چھین سکے. غم حسین ہے دولت غدیر والوں کی. حسین ہے دولت کسی یزید میں دم ہی نہیں وہ چھین سکے. کسی یزید میں دم ہی نہیں وہ چھین سکے. کسی یزید میں دم ہی نہیں وہ چھین سکے. غم حسین ہے دولت غدیر والوں کی. غم حسین ہے دولت غدیر والوں کی. کیا ہے غدیر والے؟ یہ مجمع یہ نہ دیکھیے آپ مختصر ہے، مگر چونکہ میرے جانے کے بعد اس کلام کی شہرت ہوگی. میں شعر پڑھنا ہوں سلام کا. قبلہ وہ نور برسے گا چہرے پہ ملک خاک شفا. وہ نور برسے گا چہرے پہ ملک خاک شفا. فرشتے دیکھیں گے صورت غدیر والوں کی. فرشتے دیکھیں گے صورت غدیر والوں کی. وہ نور برسے گا چہرے پہ ملک خاک شفا. فرشتے دیکھیں گے صورت غدیر والوں کی. یہ عادیوں میں چراغ ازاں جلائیں گے زمانہ دیکھے یہ ہمت غدیر والوں کی. زمانہ دیکھے یہ ہمت غدیر والوں کی. اب یہ حاصل کلام شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. سلام اور منقبت کا شعر. یہ عادیوں میں چراغ ازاں جلائیں گے زمانہ دیکھے گا ہمت غدیر والوں کی. یہ آنسوؤں سے ہی جنت خرید لیتے ہیں لگا نہ پاؤ گے قیمت غدیر والوں کی. لگا نہ پاؤ گے قیمت غدیر. جی یہ عادیوں میں چراغ ازاں جلائیں گے زمانہ دیکھے گا ہمت غدیر والوں کی. یہ آنسوؤں سے ہی جنت خرید لیتے ہیں لگا نہ پاؤ گے قیمت
غدیر والوں کی یہ کربلا گئے کہ تیروں کے بیچ مقتل میں سجی ہوئی ہے جماعت غدیر والوں کی، سجی ہوئی ہے جماعت غدیر والوں کی، یہ آنسوؤں سے ہی جنت خرید لیتے گئے، لگا نہ پاؤ گے قیمت غدیر والوں کی، تمہارے 4 مسلوں کا کچھ پتہ بھی نہیں، تمہارے 4 مسلوں کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، باقی اب بھی امامت غدیر والوں کی ہے، باقی اب بھی امامت غدیر والوں کی۔ اب یہ مقطع کا شعر میں چونکہ حاصل کلام ہو سکتا ہے، یہ شعر مقطع کا تاریخی ہے بھیا اون صاحب۔ یہ کربلا ہے کہ تیروں کے بیچ مقتل میں سجی ہوئی ہے جماعت غدیر والوں کی، بتاؤ سب کو منور علی کی محفل میں ہے آخرت بھی سلامت غدیر والوں کی، ہے آخرت بھی سلامت غدیر والوں کی، بتاؤ سب کو منور علی کی محفل میں ہے آخرت بھی سلامت غدیر والوں کی۔ ذرا مل کے چونکہ غدیر کا جشن ہے ایک مشترکہ نعرہ ہو جائے، نعرہ تکبیر، ذرا بولتے آئیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک اور نئی منقبت کے کچھ شعر پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیے، اور ردیف ہے، رک نہیں سکتی، یہ ردیف ہے، ہاں پرچے سے دیکھنے کا مطلب نیا ہے، رک نہیں سکتی، قومی صاحب کا چونکہ حکم تھا کہ نیا ہی کلام پڑھیے گا۔ شبیر کے ماتم کی صدا رک نہیں سکتی، شبیر کے ماتموں کی صدا رک نہیں سکتی، یہ فاطمہ زہرا کی دعا رک نہیں سکتی، شبیر کے ماتم کی صدا رک نہیں سکتی، یہ فاطمہ زہرا کی دعا رک نہیں سکتی۔ اب 2 شعر مسلسل شہزادہ علی اصغر کی بارگاہ میں عقیدے کی بات ہے بھائی زاہد صاحب۔ ملتی ہے مسلسل یہاں اولاد کی نعمت، ملتی ہے مسلسل یہاں اولاد کی نعمت، گہوارِ اصغر کی عطا رک نہیں سکتی، گہوارِ اصغر کی عطا رک نہیں سکتی۔ تھوڑا سا اور محبتیں آپ کی مجھ تک پہنچے، میں چونکہ نیا پڑھ رہا ہوں تو آپ پہ بھی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے۔ شعر سنیے۔ خون علی اصغر نے بچا رکھا ہے اس کو، خون علی
اصغر نے بچا رکھا ہے اب تک دنیا میں کہیں آب و غذا رک نہیں سکتی دنیا میں کہیں آب و غذا رک نہیں سکتی. اب اس شعر پہ پورے مجمع کی توجہ. بیٹا تم بھی سن لو, بہت اچھا پڑھا ہے اور مجمع نے بھرپور سنا بھی ہے تمہیں. اب تم بھی سنو شعر. اون بھائی شعر قسم خدا کی ہوا ہے, آپ ذرا سا محبتیں آپ کی آئیں مجھ تک. مختار نے کوفے میں یہ اعلان کیا ہے, مختار نے کوفے میں یہ اعلان کیا ہے, اب قاتل سرور کی سزا رک نہیں سکتی. اب قاتل سرور کی سزا رک نہیں سکتی. مختار نے کوفے میں یہ اعلان کیا ہے, اب قاتل سرور کی سزا رک نہیں سکتی. جو چھوڑ کے بھاگی تھی محمد کا جنازہ, ڈاکٹر صاحب, جو چھوڑ کے بھاگی تھی محمد کا جنازہ, وہ قوم سر فرش عزا رک نہیں سکتی. وہ قوم سر فرش عزا رک نہیں سکتی. مختار نے کوفے میں یہ اعلان کیا ہے, اب قاتل سرور کی سزا رک نہیں سکتی. ہمارے بھائی وہاں بیٹھے ہوئے احمد بھائی اور ہمارے وہ بھی بڑے بھائی ہیں. میں ایک شعر پڑھتا ہوں شہزادی کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے. جشن غدیر ہے بھائی اطہر صاحب. ہوتا ہے یہاں سے ملک الموت بھی واپس, ہوتا ہے یہاں سے ملک الموت بھی واپس, دروازے زہرا پہ قضا رک نہیں سکتی. دروازے زہرا پہ قضا رک نہیں سکتی. شامل ہے لہو تجھ میں حسین ابن علی کا, شامل ہے لہو تجھ میں حسین ابن علی کا, شامل ہے لہو تجھ میں حسین ابن علی کا. اے خاک شفا تیری شفا رک نہیں سکتی. اے خاک شفا تیری شفا رک نہیں سکتی. ایک شعر اور میں مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے. شامل ہے لہو تجھ میں حسین ابن علی کا, اے خاک شفا تیری شفا
رک نہیں سکتی، آ جائے قیامت یا ٹھہر جائے زمانہ، عباس کے پرچم کی ہوا رک نہیں سکتی، عباس کے پرچم کی ہوا رک نہیں سکتی۔ ایک صلوات پڑھیے حضرات۔ ایک ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے۔ اللہ ایک منقبت کے آخر میں یہ اس کے بعد سے ختم ہے معاملہ، پنہ بھر گیا ہے۔ مطلب پیش کرتا ہوں، آخری منقبت کے کچھ شعر ہیں چوتھے امام علیہ السلام کے حوالے سے۔ زندگی اپنے محبوں کی بڑھا دیتے ہیں، زندگی اپنے محبوں کی بڑھا دیتے ہیں، اور دشمن کو بھی جینے کی دعا دیتے ہیں، اور دشمن کو بھی جینے کی۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے حضرات۔ محمد۔ مجمع تھوڑی سی دیر میں ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں اس سال کیا وجہ ہے، لیکن میں کچھ شعر پڑھوں گا ذرا سا جاتے جاتے ایک ماحول بنے۔ آپ کو صرف وہ سمجھ کے داد دینا ہے، کسی کو دیکھ کے نہیں کہ کوئی داد دے تبھی آپ دے، آپ خالی سمجھیے اور داد دیجیے۔ زندگی اپنے محبوں کی بڑھا دیتے ہیں، اور دشمن کو بھی جینے کی دعا دیتے ہیں، اختیار کا ہے کتنا یہ خدا سے پوچھو، اپنی ٹھوکر سے یہ مردے کو جلا دیتے ہیں، اپنی ٹھوکر سے یہ مردے کو جلا۔ گنتی شعر ہے بھائی مائل بھائی، شعر واقعی ہوا ہے چوتھے امام علیہ السلام کے حوالے سے، ملاحظہ فرمائیے۔ فخر عیسیٰ ہے جسم تو جسم یہ روحوں کو شفا دیتے ہیں، جسم تو جسم یہ، مولی صاحب ذرا بولیے، جسم تو جسم یہ روحوں کو شفا دیتے ہیں، ساری دنیا اسے عزت نہ دلا پائے گی، ساری دنیا اسے عزت نہ دلا پائے گی، جس کو سجاد نگاہوں سے گرا دیتے ہیں، جس کو سجاد نگاہوں سے گرا دیتے ہیں۔ اور بھائی میں نے اس منقبت کا انتخاب اس لیے کیا ہے، مجھے جاتے جاتے ایک شعر سید حسن نصر اللہ کے حوالے سے پڑھنا ہے، وہ انقلابی شعر ہوگا، اس کے بعد دوسرا شاعر ہوگا، لیکن اس سے پہلے 2-3 شعر اور سن لیجئے۔ ساری دنیا اسے عزت نہ دلا پائے گی، جس کو سجاد نگاہوں سے گرا دیتے ہیں،
को तलवार उठाने की जरूरत क्या है, अपने खुतबे से जो दरबार हिला देते हैं, अपने खुतबे से जो दरबार हिला देते हैं। भैया असल और नकल की पहचान बताने के लिए, असल और नकल की पहचान बताने के लिए खुम के मैदान का ऐलान सुना देते हैं। कितने कम ज़र्फ मुसलमान थे मदीने वाले, मसनदे हक पे लुटेरों को बिठा देते हैं, मसनदे हक पे लुटेरों को बिठा देते हैं। असल और नकल की पहचान बताने के लिए खुम के मैदान का ऐलान सुना दे। भाई पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाइए। ऐसे जाबाज मग़िबों की बड़ा देते हैं और दुश्मन को भी जीने की दुआ देते। मुनव्वर जलालपुरी साहब बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। बहुत खूबसूरत फहरिस्त है। आप हजरात अगर किसी ज़रूरत के तहत जा रहे हैं तो अगर 4 आदमी जा रहे हैं तो बाहर 25 आदमी बैठे हुए हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ये बन रही है कि वो लोग अंदर तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात की ज़िम्मेदारी है, फ़र्श खाली हो गया थोड़ा सा, आप लोग उसको पुर कर दें अगर बेहतर समझें। इसलिए देखिए फरिश्ते आते हैं महफ़िल में मगर वो ज़ाहिरी महफ़िल नहीं सुनेंगे, सुनना आप ही को पड़ेगा। लिहाजा आप लोग अगर अंदर आ जाएँ, दस्त बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, अगर अंदर आ जाएँ तो बेहतर बात है। वैसे भी महफ़िल में जो शुअरा हैं वो खराज अक़ीदत पेश करेंगे ज़रूर, मगर हौसला अफजाई ये होगी अतर भाई कि अगर सब लोग आ जाते तो शुअरा को कायदे से सुन लेते, ये हौसला अफजाई होती, और नहीं तो पढ़ेंगे ज़रूर। एक कोई बानी महफ़िल का पूरे साल एक महफ़िल के लिए मेहनत करता है, पूरे साल उसकी जुस्तजू होती है कि अब कि इस शायर को बुलाना है, ऐसे शायरों को बुलाना है, ऐसे उलमा को बुलाना है, ऐसे महफ़िल करना है। पूरे साल की मेहनत उसकी लगी रहती है और आपको सिर्फ 3 से या 4-5 घंटा आपको सुन लेना है और महफ़िल कामयाबी तक पहुंच जाए, जिससे बानियान के भी हौसले बुलंद रहें। सिर्फ इतना करना है और कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी गर्मी है, बर्दाश्त कर लीजिए, मगर अगर शेर आप तक पहुँचे तो शायरों का हक ना मारें। एक मतलब 2 शेर रज़ा सिरसिबी साहब का। भैया अगर आप तक के भी आप पहुँच रहे तो अंदर चले आएँ, आप लोग भी अंदर चले आएँ। अतर भाई थोड़ा सा आगे आगे बैठें, हाँ आगे आकर बैठ जाएं। इतने लोग काफ़ी हैं महफ़िल सुनने के लिए। कल देखिए मोहम्मदाबाद में इतने लोग रह गए थे मगर इतने लोग सुन रहे थे महफ़िल, ऐसे हो रहा था कि महफ़िल हो रही है। जो मोहम्मदाबाद में लोग थे, इतने लोग आखिरी में थे मगर महफ़िल सुनने वाले और सुन रहे थे। अगर आप लोग भी सोच लें कि मुझे महफ़िल सुनना है तो इतने लोग कामयाब कर सकते हैं महफ़िल को। रज़ा सिरसिबी साहब ने कहा था कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है रास्ता नहीं मिलता। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जब तक इधर उधर देखेंगे जब तक दाद नहीं देंगे। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है रास्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद, ये इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद, ये इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। तो जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है, ऐसा कहीं तारीख में सजदा नहीं मिलता।
ایک شعر اور پڑھ دوں آہستہ سے کہ یہ آلے عموماً یہ اعظم گڑھ اور یہ پورے محمد آباد، یہ پورے گھوسی اسی طرف 5 بجے صبح کو یہ والی سلوات پڑھی جاتی ہے جو آپ نے سلوات پڑھی ہے، وہ والی سلوات پڑھیے، نعرہ حیدری، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا۔ یہ آل محمد ہیں کہ پوشاک میں جن کے سرکار، یہ آل محمد ہیں کہ پوشاک میں جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں، دھبا نہیں ملتا۔ میں نے کہا بھائی جب سنیں گے تبھی داد دیں گے۔ یہ آل محمد ہیں کہ پوشاک میں جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں، دھبا نہیں ملتا۔ تو حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا۔ حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے، اگر دل کی بات نہ ہو تو نہ بولنا، آخری شعر کہ حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا۔ تو جس روز سے ہے نہر پاس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں، پیاسا نہیں ملتا۔ دیکھیے آپ نے سوچ لیا کہ ہم لوگ سنیں گے، دیکھیں ایسا ماحول بنا محفل کا، ہے نا منور صاحب؟ جب مومنین سوچ لیں کہ ہاں سننا ہے محفل کو، اور تو محفل کامیاب ہوتی ہے۔ اور مہمانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی سہولیت دیکھ کے بیٹھیں، مگر جو اس گاؤں کے لوگ ہیں، خصوصاً اس گاؤں کے لوگ ہیں، ان کو تو چاہیے کہ کم سے کم محفل میں بیٹھیں۔ اس لیے دور دراز کا سفر طے کر کے شعراء آپ کی بستی میں آئے ہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ میں فومی بھائی کے یہاں گیا تھا یا فلاں بھائی کے یہاں گیا تھا، وہ یہ کہیں گے کہ میں نقدو پور میں گیا تھا، وہاں مجھ کو نہیں سنا گیا۔ آپ کے پورے گاؤں کا نام لیں گے جس میں آپ سب شامل ہوں گے۔ تو گاؤں والوں کی پوری ذمہ داری ہے کہ اگر وہ باہر بیٹھے ہیں تو ایک رات تھوڑی گرمی سہی مگر وہ لوگ آئیں۔ دیکھیے یہ بزرگ آ رہے ہیں، اب مجھے یقین ہے کہ نوجوان بھی آ جائیں گے۔ آئیے حضرات، شعر و سخن شاعری کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، آپ اچھے شعر سن رہے ہیں اور اچھے شعروں پہ داد دے رہے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کے سماعتوں پہ کھرا اترنے والا ایک شاعر جس کا نام ہے عزادار عزمی لکھنوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ آپ کو عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، بڑا نام سنا تھا میں نے نقدو پور کا، میرا خیال 10-12 سال سے تو سن ہی رہا ہوں مستقل، لیکن بہرحال میری قسمت ہے جو ہیں آپ ہی لوگ سن لیے گا۔ دیکھیے بھائی جو ٹوٹے پھوٹے میں پڑھ دوں، بہرحال ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیے۔ کے عشق میں میسم کی شان باقی ہے، علی کے عشق میں میسم کی شان باقی ہے، علی کے عشق میں میسم کی شان باقی ہے، اور زبان کٹ گئی لیکن بیان باقی ہے، زبان کٹ گئی لیکن بیان باقی ہے، ہمارا کوئی نمازی نہیں ہے شبگار، ہمارے گھر میں غدیری اذان باقی ہے، ہمارے گھر میں اذان باقی ہے۔ دیکھیں میں غدیر جب ہی پڑھوں گا جب آپ ایسے ہی سنیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ جو شعر میرا کمزور ہے میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن
پلیز جیسے بول رہے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں، میں نے جیسا سنا تھا ویسے ہی سن رہے ہیں، بہرحال کم ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، جتنے ہیں مطلع ملاحظہ کریے. ابا مطلع دیکھیے. ہمراہ جب ہوئی ہے ولایت غدیر سے، ہمراہ جب ہوئی ہے ولایت غدیر سے، اور نکلی ہے سر اٹھا کے رسالت غدیر سے، نکلی سر اٹھا کے رسالت غدیر سے، نکلی ہے سر اٹھا کے رسالت غدیر سے. اسلام تیرے چہرے سے ہٹتی نہیں نظر، اسلام تیرے چہرے سے ہٹتی نہیں نظر. کتنی حسین ہو گئی صورت غدیر سے، کتنی حسین ہو گئی صورت غدیر سے، کتنی حسین ہو گئی صورت غدیر سے. اور یہ بھی ایک شعر دیکھیے گا، بہت معمولی سا شعر ہے، بہت آسان سا شعر ہے. حارث کا حال دیکھ کے کھلتی نہیں زبان، حارث کا حال دیکھ کے کھلتی نہیں زبان. ہوشیار ہو گئے ہیں وہ حضرت غدیر سے، ہوشیار وہ حضرت غدیر سے، ہوشیار ہو گئے ہیں حضرت غدیر سے. حارث کا حال دیکھ کے کھلتی نہیں زبان، حارث کا حال دیکھ کے کھلتی نہیں زبان. ہوشیار ہو گئے ہیں وہ حضرت غدیر سے، ہوشیار ہو گئے ہیں وہ حضرت غدیر سے. اور یہ مسجد میں محفل ہو رہی ہے، شعر ملاحظہ کیے. لکھی گئی علی کی ولایت کے نور سے، لکھی گئی علی کی ولایت کے نور سے، بدلی گئی اذان کی قسمت غدیر سے، بدلی گئی اذان کی قسمت غدیر. یہ شعر ملاحظہ کیے گا، دیکھیے بہت سادہ تھا شعر اور بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ سے، بہت اچھا. جیسا میں نے سنا تھا ویسے ہی سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک تو میں ڈرا ہوں. منور صاحب نے کچھ جان پھونکی ہے. بہرحال ابھی تک میں ایک نعرے صلوات کا سہارا دیں. غدیر اب کوئی آیت نہ لائیں گے،
शेर मुलाहिजा किएगा, देखिएगा। बादे गदीर अब कोई आयत न लाएंगे, जिब्रील को भी मिल गई फुर्सत गदीर से, जिब्रील को भी मिल गई फुर्सत गदीर से, जिब्रील। और आखिरी दो शेर बहरहाल बहुत अच्छा गदीर में सुन रहे हैं, मुलाहिजा किएगा आखिरी दो शेर। 6 माह के अली को उठाए हैं अब हुसैन, 6 माह के शेर मुलाहिजा किएगा। 6 माह के अली को उठाए हैं अब हुसैन, ये कितनी मिल रही है शबाहत गदीर से, ये कितनी मिल रही है शबाहत गदीर से। 6 माह के अली को उठाए हैं अब हुसैन, 6 माह के अली को उठाए हैं अब हुसैन, ये कितनी मिल रही है शबाहत गदीर से, ये कितनी। इस सिलसिले का यह आखिरी शेर। वाह 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 वाह। अब मेरा नाम लेके पुकारेगी हश्र में, शेर मुलाहिजा किएगा। अब मेरा नाम लेके पुकारेगी हश्र में, पहचानने लगी मुझे, पहचानने लगी मुझे। इस्लाम के आखिरी शेर। इस्लाम के मकान की तामीर हो गई, दीवार करबला से मिली छत गदीर से, दीवार करबला से। एक नारे सलवात का सहारा। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। 2-3-4 गते, फिर 2-3 मतले और कुछ शेर, उसके बाद अपनी जगह। एक कथा आपके लिए है। ये सरकार अरे यार, इनकी फरमाइश है, वो लड़का बहुत पढ़ने लगा, अब हम क्या पढ़ें। अच्छा ठीक है, बहरहाल फरमाइश इनकी है, लिहाजा कि मसला खास तवज्जो। अली के बुग़्ज़ में जन्नत की बात करते हो, अली के बुग़्ज़ में जन्नत की बात, अली के बुग़्ज़ में जन्नत की बात करते हो, ज़मीन है ही नहीं छत की बात करते। किए ये कथा। नमाज़ें पढ़ते हो तुम जन्नती फलों के लिए, नमाज़ें तुम जन्नती फलों के लिए, वो मजलिसों के तबर्रुक में खाए जाते हैं,
نے دیکھا ہے ہر سال کے محرم میں جو فاقہ کرتے ہیں وہ بھی لٹائے جا. ایک کتھا اور ملاحظہ کیے گا، اپنی عظمت سمجھیے، ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا. خدا کا شکر کے خوددار ہیں ہمیں لے ازا، اور کسی کے سامنے دامن نہیں بڑھاتے ہیں. کفن بھی آتے ہیں تو کربلا سے اس میں چوتھا مثال شاید نیا ہو، شاید، حالانکہ نیا کچھ نہیں ہوتا، شاید میں کہہ رہا ہوں. ہاں معاف کیے گا بھائی، نہیں بہرحال. ظلم کی دنیا میں بھر دی تیرگی عباس نے، اور یاد رہ جائے سزا بھی ایسی دی عباس نے. اور شام میں زینب کو کیا دیکھے گا کوئی بیردہ، اور چھین لی آنکھوں سے سب کی روشنی عباس نے، چھین لی آنکھوں سے. بہرحال آپ کی فرمائش تو ضرور پڑھنا، آپ کے ساتھ آئے ہیں، وہ آپ ہی کے ساتھ جانا بھی ہے. بہرحال وہ تو میں پڑھوں گا. بہرحال ظلم کی بہرحال ان کی فرمائش ہو گئی بیچ میں، پہلے وہی سن لیے. بہت چھوٹی سی بحر ہے اور جلدی سے سمجھ لو، بالکل سیدھے سیدھے سے شعر ہیں. وار حیدر نے جب کیا ہوگا، وار حیدر نے جب کیا ہوگا، وار حیدر نے جب کیا ہوگا، وار حیدر نے جب کیا ایک مرحب تھا دو ہوا ہوگا، ایک مرحب تھا دو ہوا ہوگا. ایک جس مسئلے کے لیے مولانا کا حکم ہے، ملاحظہ کیے مطلب، اگر وہ خدا واقعی خدا ہوگا، وہ خدا واقعی خدا ہوگا، شین سجدہ جسے کیا ہوگا، شین سجدہ جسے کیا ہوگا، وہ خدا واقعی خدا
ہوگا وہ خدا واقعی خدا ہوگا شین سجدہ جسے کیا ہوگا شین سجدہ جسے کیا ہوگا شعر ملاحظہ کیے آسماں ہوگا اس کے قدموں میں آسماں ہوگا اس کے قدموں میں جس کے سر پر یہ تعزیہ ہوگا واہ ایک شعر ملاحظہ کیے مسجد میں محفل ہے مسجد کا معاملہ ہے ملاحظہ کیے حالانکہ یہاں کے دروازے کھلے بند ہیں مسجدوں کے دروازے یہ لاک ڈاؤن کا شعر ہے یہاں محفل ہو رہی ہے اس کی بند ہیں مسجدوں کے دروازے بند ہیں مسجدوں کے دروازے در غازی مگر کھلا ہوگا در غازی مگر کھلا ہوگا اے تبسم تیرے نشانے پر اے تبسم تیرے نشانے پر تیر ہوگا کہ ہرملا ہوگا تیر ہوگا کہ ہرملا ہوگا بس 2-3 شعر اس سلسلے کے خاص توجہ بخشوا لیں گی سیدہ ہم کو بخشوا لیں گی سیدہ ہم کو روز محشر تمہارا کیا ہوگا روز محشر تمہارا کیا ہوگا اور ڈھونڈ ایک سادہ شعر سا یاد آ گیا ملاحظہ کیے گا ڈھونڈ لے گی یزید کو لعنت اور ڈھونڈ لے گی یزید کو لعنت یہ نشانہ کہاں خطا ہوگا یہ نشانہ اور میں ہوں آنسو وہاں پجاؤں گا میں ہوں آنسو وہاں پجاؤں گا فرش ماتم جہاں بچھا ہوگا فرش ماتم جہاں بچھا ہوگا یہ آخری شعر لا رہے ہیں حسین ہاتھوں پر لا رہے ہیں حسین ہاتھوں پر کون اصغر سے اب بڑا ہوگا کون اصغر سے لا رہے ہیں حسین ہاتھوں پر کون اصغر سے اب بڑا ہوگا. اگر اسی طریقے سے آپ لوگ بیٹھے رہتے تو شاید میں کوئی شعر نہ پڑھتا. دیکھیے اتنی دیر تک کے شمل ملت صاحب اتنی دیر تک کے رکے اور باقاعدہ محفل کو سنا. بہت بہت شکریہ اور صحت اور یہ عمر اور اتنی دیر تک محفل میں رکنا پروردگار صحت و سلامت رکھے پروردگار.
मगर आप लोगों से गुजारिश है कि अज़ादार भाई ने एक महफ़िल को जो रंग दिया है, अज़ादार भाई का शुक्रिया कि इन्होंने एक महफ़िल को रंग दिया। मगर मोमिनीन से गुजारिश है कि अब तो अंदर तशरीफ़ ले आएँ आप लोग, जो अभी तक के बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ़ ले आएँ। शायद मैं कोई शेर ना पढ़ता, अगर अज़ादार भाई के बाद कोई मोमिनीन यहाँ से उठते ना तो शायद मैं शेर ना पढ़ता, मगर इतने लोग भी सुन सकते हैं शेर के ला रहे हैं हुसैन हाथों पर, कौन असगर से अब बड़ा होगा। ला रहे हैं हुसैन हाथों पर, कौन असगर से अब बड़ा होगा। चार मिसरे और शायर को आवाज़ के मुस्कुराते हुए बेज़बां मरहबा, मुस्कुराते हुए बेज़बां मरहबा, सारे औसाफ कितने जली हो गए, पलके अब्बास गाजी की आगोश में 6 महीने में बिल्कुल अली हो गए। मुस्कुराते हुए बेज़बां मरहबा, मुस्कुराते हुए बेज़बां मरहबा। आपको काम लगा भाई, थोड़ा सा बोलें आप लोग, नारे हैदरी। मुस्कुराते हुए बेज़बां मरहबा, सारे औसाफ कितने जली हो गए, पल के अब्बास गाजी की आगोश में 6 महीने में बिल्कुल अली हो गया। मरहबा शीर खारे करबो बला, कम सिनी में भी क्या करीने हैं। एक तरफ सारी कायनात की उम्र, एक तरफ तेरे 6 महीने हैं। एक तरफ सारी कायनात की उम्र, एक तरफ तेरे 6 महीने हैं। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन्हीं मिसरों की रोशनी में जनाब माइल चंदेलवी साहब से कि वह तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। सामईन कराम सलामुन अलैकुम। सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद। उनकी दहलीज़ पे तकदीर संवर जाती है। राजा और मैं सानी मिसरा अगर बात पहुँचे तो उनकी दहलीज़ पे तकदीर संवर जाती है कि उनकी दहली तकदीर जो खिलाफे मौला शख्सियत कोई हो नजरों से उतर जा के बोलता है सरे मिंबर जो खिलाफे मौला शख्सियत कोई हो नजरों से उतर जा। हज़रत 4 मिसरे पर एक मतलब एक के हम दर्दों को भी कातिल समझते हैं तेरे कातिल के हम दर्दों को भी कातिल समझते हैं। और एक मतलब एक शेर और मुलाजा फरमा लें। सलवात पढ़ें हज़रात। आइए मतलब और कुछ शेर पेश करता हूँ आज के। एक सलवात और मिलजुल के पढ़ें। हैदर की फजीलत में इंसान जरूरी है, इंसान की सूरत
اب یہاں سے شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں غدیر کے حوالے سے شعر کہ دنیا کے معلم سے یہ علم نہ پاؤ گے قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے. منور صاحب یہ شعر سنیں تم بزم سیاست تو گھر میں بھی سجا لو گے تم بزم سیاست تو گھر میں بھی سجا لو گے اعلان ولایت کو میدان ضروری ہے اعلان ولایت کو میدان ضروری ہے حیدر کی فضیلت کا عرفان ضروری ہے. صلوات پڑھیں ایک مدہ 2-3 شعر اور آخر میں آپ تک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دیں. کہ وفاداری کا جس کے دل میں جذبہ ہو نہیں سکتا وفاداری کا جس کے دل میں جذبہ ہو نہیں سکتا وفاداری کا جس کے دل میں جذبہ ہو نہیں سکتا تمہارا خاص ہو کر بھی تمہارا ہو نہیں سکتا تمہارا خاص ہو کر بھی تمہارا ہو نہیں سکتا کہ وفاداری کو ہم انسانیت کی شان کہتے ہیں وفا کر کے کبھی انسان رسوا ہو نہ واہ مائل بھائی واہ وفا کر کے کبھی انسان اب وفا کے تاجور کو حضرت عباس کہتے ہیں جو ان کا ہو نہیں سکتا کسی کا ہو کہ وفا کے تاجور کو حضرت عباس کہتے ہیں جو ان کا ہو نہیں سکتا کسی کا ہو نہیں سکتا اور یہ دنیا چاہے جتنے رنگ میں تبدیل ہو جائے یہ دنیا چاہے جتنے رنگ میں تبدیل ہو جائے کوئی عباس پھر دنیا میں پیدا ہو
پھر دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا. اور یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرما لیں کہ دہکتی آگ پر ہم اس یقین کے ساتھ چلتے ہیں. دہکتی آگ پر ہم اس یقین کے ساتھ چلتے ہیں. علم ہے ساتھ میں تو کوئی خطرہ ہو نہیں سکتا. علم ہے ساتھ میں تو کوئی خطرہ ہو نہیں سکتا. اور آخر میں 2-3 شعر, یہ شعر داد نہیں چاہیے, بس یہ شعر کو دل سے سن لیجئے گا. ملاحظہ فرمائیں کہ یتیموں سے رواداری اگر تہذیب بن جائے, یتیموں سے رواداری اگر تہذیب بن جائے, کبھی انسان کا اخلاق مردہ ہو نہیں سکتا. بہت خوب. یتیموں سے رواداری اگر تہذیب بن جائے, کبھی انسان کا اخلاق مردہ ہو نہیں سکتا. شعر میں پڑھنا میرا کام, سمجھنا آپ کا کہ آپ کہاں تک لے جائیں گے شعر کو. یتیموں سے رواداری اگر تہذیب بن جائے, جس پر لعنت کریے وہ فطرت آپ کے اندر نہیں آنی چاہیے. یتیموں سے رواداری اگر تہذیب بن جائے, کبھی انسان کا اخلاق مردہ ہو نہیں سکتا. اور یتیموں کا جو حق چھینے نگاہ حق میں ظالم ہے. یتیموں کا جو حق چھینے نگاہ حق میں ظالم ہے, کسی ظالم کا جنت میں ٹھکانہ ہو, کسی ظالم کا جنت میں ٹھکانہ ہو نہیں سکتا. یہ بھی شعر خور صاحب آپ سن لیں. سنیں بھائی, ایک شعر اور پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائے تمام حضرات. ارشاد علی کہ ہوا غرقاب طوفان خود جناب نوح کا بیٹا. ہوا غرقاب طوفان خود جناب نوح کا بیٹا. نبی کو چھوڑ کر انجام اچھا ہو جناب نوح کا بیٹا.
नबी को छोड़ कर अंजाम अच्छा हो नहीं सकता। नबी को छोड़ कर अंजाम अच्छा हो नहीं सकता। सुलेमानी की सूरत जान देगा हक के रस्ते पर, अली का चाहने वाला भगोड़ा हो अली का चाहने वाला भगोड़ा हो नहीं सकता, नहीं सकता। दो शेर और मुलाजा फरमा ले इरशाद अली, मुलाजा फरमा दो शेर और। ये सब एजाज था शब्बीर के दस्ते मुबारक का। ये सब एजाज था शब्बीर के दस्ते मुबारक का। चरागों को बुझा कर अब उजाला हो नहीं सकता। और कहा बढ़ बढ़ के हमला करके ये इब्ने मज़ाहिर ने, जमा हो अज़्म तो फिर शेर बूढ़ा हो नहीं सकता। जमा हो अज़्म तो फिर शेर बूढ़ा हो नहीं सकता। सुलेमानी की सूरत जान देगा हक के रस्ते पर, अली का चाहने वाला भगोड़ा हो नहीं सकता। चाहने वाला भगोड़ा हो नहीं सकता। जाहिद साहब एक शेर आप ले लें। जमा कर पाओ दरिया पर कहा अब्बास गाजी ने, ये वो कब्जा है जिस पर कोई कब्जा हो। खुदा की कसम कोई शायर अच्छा नहीं पढ़ता, कोई शायर अच्छा नहीं पढ़ता। अच्छा आप सुनने लगे तो ये महसूस हुआ कि महफिल बहुत अच्छी चलने लगी और शायर अच्छा पढ़ने लगे। इसमें कमाल किसी शायर का नहीं है। माइल भाई हमारे बड़े भाई हैं, मगर उनकी मौजूदगी में, ज़फ़र भाई हमारे बड़े भाई, उनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ, कोई शायर अच्छा नहीं पढ़ता। आप अच्छा सुनने लगे तो ऐसा महसूस हुआ कि अच्छी महफिल चल रही है। और यही तरीक़ा है महफिल का कि दाद दें शायरों को ताकि एक महफिल का माहौल बना रहे। और देखिए क्या क्या शेर सुना दिए माइल साहब ने। वो यतीमी का वो जो शेर था, या कोई कब्ज़ा हो नहीं सकता, ये एक तरकीब के साथ शेर कहा गया। और ऐसे शेरों पे जब दाद मिल जाती है तो ऐसा महसूस होता है कि नहीं, अभी बस्तियों में शेर सुनने वाले लोग मौजूद हैं कि मजाक मौत का असगर उड़ा के आए हैं, मजाक मौत का असगर उड़ा के आए हैं, जहां पे रोना वहां मुस्कुरा के आए हैं। मजाक मौत का असगर उड़ा के आए हैं, मजाक मौत का असगर उड़ा के आए हैं, जहां पर रोना वहां मुस्कुरा के आए हैं, जहां पर रोना। एक शेर पढ़ना है मुझे, सब शेर इसके छोड़ दिए, एक शेर खाली पढ़ना है, एक शायर को आवाज देना है। मजाक मौत का असगर उड़ा के आए हैं, जहां पर रोना वहां मुस्कुरा के आए हैं, बस उसके बाद कयामत थी और कुछ भी न था, जहां से हसरत अब्बास जाके आए। मजाक मौत का असगर उड़ा के आए हैं,
बहुत कश्मकश में था कि महफिल कैसे चलेगी। 5 लोग आते थे, 15 लोग चले जाते हैं, इतने लोग रहे मगर सुने। अल्लाह की कसम तौबा करके कहता हूँ, मस्जिद में हूँ, 3 लोगों में मैं सुबह कर देता हूँ निज़ामत में, मगर सोच नहीं पा रहा था कि महफिल की निज़ामत करूं या खाली शायर को बुला दूं, इसलिए कि एक माहौल होता है। दोस्तों, अकेला एक आदमी महफिल ऑर्गेनाइज तो कर सकता है मगर महफिल कामयाब नहीं कर सकता। महफिल कामयाब करने की जिम्मेदारी पूरे गांव की, पूरे बस्ती वालों की, पूरे कुर्ब व जवार वालों की होती है। अकेले एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। वो अच्छे शायर बुला सकता है, अच्छा माइक लगवा सकता है, अच्छी सजावट कर सकता है, मगर महफिल की कामयाबी आप 5-6 घंटे बैठ के कायदे से सुन लें तो आपकी भी बस्ती का नाम हो जाएगा कि नकदोपुर में बहुत अच्छा सुना जाता है। जैसे घोसी मशहूर है, जैसे और इलाके ये मशहूर हैं, मुबारकपुर मशहूर है, घोसी, उस तरीके से आपकी बस्ती भी मशहूर हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि 10,000 आदमी हो तभी महफिल हो रही हो। 50 आदमियों में अच्छी महफिल अब हो रही कि नहीं? महफिल आप लोगों ने तय किया कि मैं सुनूंगा, महफिल अच्छी हो रही है। ऐसे ही थोड़ा सा माहौल बने रहें, 3-4 शायर में खाली बस, उसके बाद में आप सुबह में आपके दिल को कैसा सुकून मिलेगा कि कामयाब हो गई महफिल। 3-4 शायर और हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा निज़ामत नहीं करना है। शायर हमारे दरमियान बहुत अच्छे हैं और ऐसे शुअरा हैं कि एक शायर किसी भी महफिल को अकेले दम पे कामयाब कर देने की सलाहियत रखता है। ऐसे ऐसे हमारे फहरिस्त में भी 3-4 शायर और मौजूद हैं, जिसमें हसन जाफ़र साहब जो दोनों भाई एक साथ पढ़ते हैं, डॉक्टर इफ़हाम उतरौलवी साहब, जनाब ज़फ़र आज़मी साहब। जब लोग जानते थे कि फ़्लाइट कैसे होती है, उस वक्त दुबई और मस्कत का सफ़र करते थे और वहाँ की महफिलें पढ़ते थे। ऐसी शख्सियतें हमारे दरमियान मौजूद हैं। और मौलाना हसन मेहदी मीरपुरी साहब, बस ऐसा ही माहौल बनाए रहे मेरे दोस्तों। आइए हज़रात, गुजारिश है जनाब अहमद मेहदी अकबरपुरी साहब और उनके बाद हसन जाफ़र साहब, जो दोनों भाई एक साथ पढ़ते हैं। अहमद मेहदी अकबरपुरी नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हज़रात, सबसे पहले आपकी बारगाह में जश्न मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाबा से बुलंद सलवात। आप हमसे जुड़े रहे, इंशाअल्लाह शायरी सुना के जाऊँगा। सीधे साधे अंदाज में 2-3 कते हैं और 1-2 मनक़बत के शेर हैं। एक बार बाबा से बुलंद नारे सलवात का सहारा दे दीजिए। हर आशिक़े हुसैन के दिल को यकीन है, हर आशिक़े हुसैन के दिल को यकीन है, ले जाएंगे बेहिश्त में अश्के अज़ा मुझे। हर आशिक़े हुसैन के दिल को यकीन है, ले जाएंगे बेहिश्त में अश्के अज़ा मुझे। हुर तूने एक शब को जो मख्तल में ले लिया, हुर तूने एक शब को जो मख्तल में ले लिया, बेहद पसंद आया तेरा फैसला मुझे, बेहद पसंद आया तेरा फैसला मुझे। हुर तूने एक शब को जो मख्तल में ले लिया, बेहद पसंद आया तेरा फैसला मुझे। और ये भी 2 शेर ममदू की शान में नहीं, अभी शुरू करता हूँ कि घर रोज़ आना जाना मेरे सैयदा का है, घर रोज़ आना जाना मेरे सैयदा का है, ये मोजज़ा भी असल में फ़र्शे अज़ा का है। घर रोज़ सैयदा का है, घर रोज़ आना जाना मेरे सैयदा का है, ये मोजज़ा भी असल में फ़र्शे अज़ा का है। तो झुकने नहीं दिया कभी चौखट पे गैर की, झुकने नहीं दिया कभी चौखट पे गैर की, एहसान गम गुसारों पे करबो बला का है। झुकने कभी दिया नहीं चौखट पे गैर की, एहसान गम गुसारों पे करबो बला का है। और ये 2 शेर ममदू के हवाले से कि हैदर के सर पे ताजे विलायत सजा है आज, हैदर के सर पे ताजे विलायत सजा है आज, बातिल परस्त जहनों को सदमा बड़ा है आज,
حیدر کے سر پہ تاج ولایت سجا ہے آج، باطل پرست ذہنوں کو صدمہ بڑا ہے آج، معراج پا رہی ہے ولایت غدیر میں، معراج پا رہی ہے ولایت غدیر میں، دستے نبی پہ دین کا مشکل کشا ہے آج، معراج پا رہی ہے ولایت غدیر میں، معراج پا رہی ہے ولایت غدیر میں، دستے نبی پہ دین کا مشکل کشا ہے آج۔ یہ ایک مطلع اور 3-4 شعر کہ انہیں قد عزت و توقیر کا اپنے بڑھانا ہے، بڑے سادے سادے مصرے ہیں، بس سن لیجئے آپ کہ انہیں قد عزت و توقیر کا اپنے بڑھانا ہے، انہیں قد عزت و توقیر کا اپنے بڑھانا ہے، ابو طالب کے گھر اہل فلک کا آنا جانا ہے، انہیں قد عزت و توقیر کا اپنے بڑھانا ہے، انہیں قد عزت و توقیر کا اپنے بڑھانا ہے، ابو طالب کے گھر اہل فلک کا آنا جانا ہے، در شاہ نجف پہ جا کے ہم کو سر جھکانا ہے۔ مطلب دوسرا مطلب دیکھیے گا کہ در شاہ نجف پہ جا کے ہم کو سر جھکانا ہے، جہاں کی بد نظر سے اب عقیدہ بھی بچانا ہے، جہاں کی بد نظر سے اب عقیدہ بھی بچانا ہے، تو علی مولا تیرے بچوں کا فرش غم بچھانا ہے۔ مطلب دیکھیے گا، علی مولا تیرے بچوں کا فرش غم بچھانا ہے، جو وعدہ مادر سرور سے ہے اس کو نبھانا ہے، علی مولا تیرے بچوں کا فرش غم بچھانا ہے، علی مولا تیرے بچوں کا فرش غم بچھانا ہے، جو وعدہ مادر سرور سے ہے اس کو نبھانا ہے، ولایت کی خوشی گزری، منور بھائی الگ زاویے سے شعر ہے دیکھیے گا کہ ولایت کی خوشی گزری محرم پہ ٹکی نظریں، ولایت کی خوشی گزری، ولایت کی خوشی گزری محرم پہ ٹکی نظریں، ولایت کی خوشی گزری محرم پہ ٹکی نظریں، خوشی سے اٹھ کے جانا ہے عزا خانہ سجانا ہے، خوشی سے اٹھ کے جانا ہے ولایت کی خوشی گزری، علی مولا تیرے بچوں، علی مولا تیرے بچوں کا فرش غم بچھانا ہے وعدہ مادر سرور سے جو اس کو نبھانا ہے، ولایت کی خوشی گزری محرم پر ٹکی نظریں، خوشی سے اٹھ کے جانا ہے عزا خانہ سجانا ہے۔ تو یہ بھی دیکھیے گا کہ علی مولا سے لڑنے جو بھی ہو آئے کہ آئی ہو، علی مولا سے لڑنے جو بھی ہو آیا کہ آئی ہو، صدا لعنت ہے اس پہ اس سے کب، صدا لعنت ہے اس پہ اس سے کیسا دوستانہ ہے، صدا لعنت ہے اس پہ اس سے کیسا دوستانہ ہے، علی مولا سے لڑنے جو بھی ہو آیا کہ آئی ہو، صدا لعنت ہے اس پہ اس سے کیسا دوستانہ ہے۔ تو پرکھ لیتی ہے پہلے نسل پھر وہ وار کرتی ہے، پرکھ لیتی ہے پہلے نسل پھر وہ وار کرتی ہے، علی کی تیغ بھی دیکھو کہ کتنی عالمانہ ہے، علی کی تیغ بھی دیکھو کہ کتنی عادلانہ ہے، اٹھے شب بھر دھواں ہر دشمن حیدر کے سینے سے، اٹھے شب بھر دھواں ہر دشمن حیدر کے سینے سے، اسے ایسے جلانا ہے خوشی ایسے منانا ہے، اسے ایسے جلانا ہے خوشی ایسے منانا ہے، اٹھے شب بھر دھواں ہر دشمن حیدر کے سینے سے، اٹھے شب بھر دھواں ہر دشمن حیدر کے سینے سے، اسے ایسے جلانا ہے خوشی ایسے منانا۔ ایک بار مل جل کر نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ 2-3 شعر اور مولا کے حوالے سے کہ ابھرا جو آفتاب تولا غدیر میں، ابھرا جو آفتاب تولا غدیر میں،
دل کھول کے ہوا ہے تبرہ غدیر میں، ابھرا جو آفتاب تولا غدیر میں، ابھرا جو آفتاب تولا غدیر میں، دل کھول کے ہوا ہے تبرہ غدیر میں، اتنا بلند آج ہے بھائی رسول کا، اتنا بلند آج ہے بھائی رسول کا، ہر سمت بس اسی کا ہے چرچا غدیر میں، ہر سمت بس اسی کا ہے چرچا غدیر میں، نہ جانے کتنی حسرتیں پامال ہو گئیں، نہ جانے کتنی حسرتیں پامال ہو گئیں، نہ جانے کتنا خواب ہے ٹوٹا غدیر میں، نہ جانے کتنی حسرتیں پامال ہو گئیں، نہ جانے کتنا خواب ہے ٹوٹا غدیر میں، تو اعلان حق کے بعد پیمبر ہیں مطمئن، اعلان حق کے بعد پیمبر ہیں مطمئن، کامل ہوا ہے دین خدا کا غدیر میں، کامل ہوا ہے دین خدا کا غدیر میں، دل کی چبھنا کم ہوئی مرنے کے بعد بھی، دل کی چبھنا کم ہوئی مرنے کے بعد بھی، کچھ ایسا جو مل گیا ہے شیخ کو صدمہ غدیر میں، جو مل گیا ہے شیخ کو صدمہ غدیر میں، اور لوٹے ہیں شیخ قم سے اذیت لیے ہوئے، لوٹے ہیں شیخ قم سے اذیت لیے ہوئے، ہم کو ملا رسول سے مولا غدیر میں، ہم کو ملا رسول سے مولا غدیر میں۔ اور شہزادی کے حوالے سے میں جہاں بھی مولا کا ذکر کرتا ہوں شہزادی کے 2-3 شعر ضرور پڑھتا ہوں، ارشاد علی تو بس ایک مطلب اور 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں کہ بتائیں کیا تمہیں کیا کیا فضیلت فاطمہ کی ہے، شاعری ہے، شاعری سماعت فرمائیے گا کہ بتائیں کیا تمہیں کیا کیا فضیلت فاطمہ کی ہے، کلام پاک کے لب پر تلاوت فاطمہ کی ہے، بتائیں کیا تمہیں کیا کیا فضیلت فاطمہ کی ہے، کلام پاک کے لب پر تلاوت فاطمہ کی ہے۔ یہ شعر مولوی صاحب دیکھیے گا کہ اٹھے خود باپ بھی تعظیم کو جس کی جہاں والو، اٹھے خود باپ بھی تعظیم کو جس کی جہاں والو، فقط ایک لوتی دنیا میں یہ عزت فاطمہ کی ہے، فقط ایک لوتی دنیا میں یہ عزت فاطمہ کی ہے، فقط ایک لوتی دنیا میں یہ عزت فاطمہ کی ہے، اٹھے خود باپ بھی تعظیم کو جس کی جہاں والو، فقط ایک لوتی دنیا میں یہ عزت فاطمہ کی ہے، تو علم ہو مشق ہو یا تازیہ تابوت گہوارہ، علم ہو مشق ہو یا تازیہ تابوت گہوارہ، اسے گھر میں سجا لینا امانت فاطمہ کی ہے، اسے گھر میں سجا لینا امانت فاطمہ کی ہے، علم ہو مشق ہو یا تازیہ تابوت گہوارہ، اسے گھر میں سجا لینا امانت فاطمہ کی ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ نگل کے نار سے نوری قبیلے تک چلا آیا، نکل کر نار سے نوری قبیلے تک چلا آیا، جوہر کو کھینچ کے لائی محبت فاطمہ کی ہے، جوہر کو کھینچ کے لائی محبت فاطمہ کی ہے، نکل کے نار سے نوری قبیلے تک چلا آیا، جوہر کو کھینچ کے لائی محبت فاطمہ کی ہے، میرا جو فاصلہ ہر دشمن زہرا سے رہتا ہے، میرا جو فاصلہ ہر دشمن زہرا سے رہتا ہے، قسم مولائے قمبر کی عنایت فاطمہ کی ہے، قسم مولائے قمبر کی عنایت فاطمہ کی ہے، خدا نے اس لیے پردے میں قائم کو رکھا احمد، خدا نے اس لیے پردے میں قائم کو رکھا احمد، خدا کے دین کو اب بھی ضرورت فاطمہ کی ہے، خدا کے دین کو اب بھی ضرورت فاطمہ کی ہے، خدا کے دین کو اب بھی ضرورت فاطمہ کی ہے، بتائیں کیا تمہیں کیا کیا فضیلت فاطمہ کی ہے۔ یہ تھے جناب احمد صاحب۔ خبر بھائی کہاں جا رہے ہیں؟
हाँ बिल्कुल बैठे रहिएगा, महफिल जमी हुई है, 3-4 शायर बचे हुए हैं और इसी तरीके से हौसला अफजाई करें जिससे फौमी भाई आगे चल के और अच्छे से ऑर्गेनाइज करें महफिल को, हौसला टूटने ना पाए। अब बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप हजरात, एक मतला और 3 शेर में पढ़ता हूँ। खावर भाई जिससे मेरी पहचान है वो अभी मैंने पढ़ा नहीं, एक शब्बेदारी में पढ़े देता हूँ। 3 रात की शब्बेदारी थी और 3 मिनट में उसको सुनाई देता हूँ। 3 रात शब्बेदारी लखनऊ में हुई थी और उसमें तमाम शोरा थे, 300-400-700 शेर से ज़्यादा पढ़े गए और उसके 3-4 शेर मैं आपको सुना रहा हूं। सरवर नवाब साहब का मतलब था कि अजब जिहादे लबे शीर खार होता है, अजब जिहादे लबे शीर खार होता है, 1000 सर है मगर एक वार होता है। अजब जिहादे लबे शीर खार होता है, अजब जिहादे लबे शीर खार होता है। एक शेर पढ़ रहा हूं और शायद समझ में आए तो बहुत देर तक दाद दें। अजब जिहादे लबे शीर खार होता है। जफर भाई शेर बहुत बड़ा है और दिल में तकलीफ होगी यहाँ से बलरामपुर तक अगर शेर पे इस पे दाद ना मिली। हाँ आ जाए तो मैं पढ़ूँ, नहीं आज जल्दी से आ जाइए मौलाना साहब, जल्दी से आ जाए, शेर बहुत बड़ा है। मनोवर साहब बैठिए, शेर पढ़ रहा हूँ। अजब जिहादिल, अच्छा एक शेर और कुर्बान कर दूं। अजब जिहादिल लबे शीर खार होता है, 1000 सार है मगर एक बार होता है। 1000 बैठ गए ना, वही नारा सलवात पढ़ दीजिए जो महफिलों में पढ़ी जाती है। पढ़ रहा हूँ शेर, सुनना खाली शेर। 1000 सर है, अजब जिहादिल लबे शीर खार होता है, 1000 सर है मगर एक बार होता है। निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, जमीन से पहले फलक सोगवार होता है। निकल के चांद खबर देता है। 2 शेर से है दर, है दर, है दर, है दर, है निकल के चांद खबर। हाँ 2 शेर इसके पढ़ना मुझे, शेर तो बहुत से थे। निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, जमीन से पहले फलक सोगवार होता है। मौलाना आजम सुल्तानपुरी साहब ने आगे बढ़ के कहा कि इसीलिए तो दोबारा नहीं हंसे असगर कि मौजिज़ा तो फकत एक बार आता है। आपके जलालपुर की शिरकत थी, अच्छा आहिस्ता से भी पढ़ के देखूं। अभी इसके आगे के 2-3 शेर और बड़े हैं और इसमें हमको याद है 100 शेर और सुनाना है 5 शेर। पढ़े कहे गए थे 700 शेर, याद है 100 शेर, सुनाना है 5 शेर। एक शेर, निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, जमीन से पहले फलक सोगवार होता है। इसीलिए तो दोबारा हंसे नहीं असगर कि मौजिज़ा तो फकत एक बार होता है। अब देखा पढ़ने दाद मिल रही थी कि सुन रहे थे कि मौजिज़ा तो डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब ने कहा यह करबला है, इसे देख ले जहां वाले, यह करबला है, इसे देख ले जहां वाले, यहां गलों से भी खंजर पे वार आता है। बस पहुंच गया मंजिल तक। एक शेर सरवर नवाब साहब का फिर पढ़ रहा हूं। ये करबला है। अज़मी भाई उस शब्बेदारी में साहिब व्यास थे और जबरदस्त कलाम पढ़ा था, इनको याद होगा। ये करबला है। इस जाविये से शेर किसी ने सुना तो दाद न देना सरवर नवाब। ये करबला है, इसे देख ले जहां वाले, यहां गलों से भी खंजर पे वार होता। जारी के खौफ ने जकड़ा तो कह उठे शामी, हमारा कब्र से पहले फिशार होता है। बात को खत्म कर दिया। ऐसा ही बहुत सी शब्बेदारियां सुनाता, बहुत अरमान लेके दिल में आया था। काफ़ी दिनों के बाद फौमी भाई ने एक मरतबा अज़ादारों की जूतियाँ सीधी करने का मौका दिया था, मगर वो अरमान थोड़े से कभी कभी ऐसा होता है, लोग शख्सियतों को देखते रहते हैं कि दाद दे रहे हैं वो लोग कि नहीं दे रहे हैं। अगर वो दाद देंगे तो मैं दूंगा। थोड़ा सा माहौल ऐसे ही बनाए रहते तो क्या महफिल होती। यहाँ गलों से भी खंजर पर वार होता है, इसीलिए तो दोबारा हंसे नहीं असगर
کہ معجزہ تو فقط ایک بار ہوتا ہے. ایک نجف اترولوی صاحب کا شعر پڑھ دوں دھیرے سے. نجف اترولوی صاحب کا: ہمارے آنکھوں سے آگے نکل گئے آنسو. بھیا شعر سن لینا اکبر پوچھا. ہمارے آنکھوں سے آگے نکل گئے آنسو، پیچھے تو آگے سوار ہوتا ہے. کہاں پڑھو؟ ہمارے آنکھوں سے آگے نکل گئے آنسو، غبار آگے تو غبار سوار آگے تو پیچھے غبار ہوتا ہے. سرور نواب صاحب نے کہا کہ کرم حسین کا حور کو بچا گیا ورنہ عدالتوں کو کہاں اختیار ہوتا ہے. بلال کاظمی صاحب نے کہا نہیں نہیں. سرور نواب صاحب نے کہا کہ کرم حسین کا حور کو بچا گیا ورنہ عدالتوں کو کہاں اختیار ہوتا. بلال کاظمی صاحب نے کہا نہیں، کرم حسین کا لایا ہے حور نہیں آیا. سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. سب مل کے بول دے. سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا. نوجوان بازوؤں کی مچھلیوں کو بیدار کرو. سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. تو کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے. کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف. آئیے حضرات، بیدار ہیں آپ حضرات. ہاں، اور اس کے 17 شعر جب بعد میں آؤں گا تو سناؤں گا. آئیے میں گزارش کر ابھی ایک دو شبیداریاں اور سنا دوں گا موقع ملے گا تو. ہاں آئیے حضرات، گزارش کر رہا ہوں. جناب ظفر اعظمی صاحب ایک معتبر شخصیت. جب مولانا حسن مہدی صاحب کی داد مل جاتی ہے اور پشت پناہی پہ یہ ہوتے ہیں تو میں نظامت اچھی کرنے لگتا ہوں. افہام اترولوی صاحب ہمارے بڑے بھائی، بڑی حوصلہ افزائی رہی ہے ان کی یہاں تک کہ سفر میں. آئیے حضرات تشریف لا رہے ہیں جناب ظفر اعظمی صاحب. نعرہ صلوات سے استقبال کریں. مومنین السلام علیکم. اس کامیاب اور خوبصورت جشن کی مبارکباد آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ مطلع سے میرے ساتھ ہو جائیں. ایک مکمل مطلع پیش کر رہا ہوں، لہذا فرمائیں سرکار خاص توجہ. دیکھیے گا مطلع پیش کرتا ہوں، لہذا فرمائیں. اب تک محاذ مدح علی سر نہ ہو سکا. اب تک محاذ مدح علی سر نہ ہو سکا. پھر مصرع پڑھ رہا ہوں. اب تک محاذ مدح علی سر نہ ہو سکا. کوزے میں ہم سے قید سمندر نہ ہو سکا. اب تک محاذ مدح علی سر نہ ہو سکا. کوزے میں ہم سے قید سمندر نہ ہو سکا. اور مزلہ فرمائش ہے
تاریخ کی جبیں پہ ہے مصرع یہی رقم، تاریخ کی جبیں پہ ہے مصرع یہی رقم، بندہ کوئی کوئی علی کے برابر نہ ہو سکا اب تک، محاذ مد ہے۔ ایک شعر اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کہ وہ بھی علم کی چاہ میں جاگا تھا رات بھر، وہ بھی علم کی چاہ میں جاگا تھا رات بھر، جو گرد پائے فاتح خیبر نہ ہو سکا، جو گرد فاتح خیبر سک۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، پوری توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد علی، ارشاد علی۔ لایا گیا جو کرب و بلا کے دیار میں، توجہ حضرات، لایا گیا جو کرب و بلا کے دیار میں، یوسف کا حسن جان سے بہتر نہ ہو سکا، یوسف کا حسن جان سے بہتر نہ ہو سکا۔ نعرہ صلوات کی گزارش کرتا ہوں۔ میں بالکل واقعی تمام شعراء کرام تشریف فرما ہے، انشاءاللہ سنائیں گے، بس کچھ شعر اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ دیکھیں گے سرکار، بالکل ملاحظہ فرمائیں گے، پیش کروں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ جو جھکانے در معصوم پا سر جاتے ہیں، جو جھکانے در معصوم پا سر جاتے ہیں، ان کے دامن دور مقصود سے بھر جاتے ہیں۔ بیدار حسن مطلع پیش کرتا ہوں، تھوڑا بیدار ہوں، اور ان کے دامن انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے، اس یقین کے ساتھ یہ کلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے دامن دور مقصود سے بھر جاتے ہیں، لوگ جو عظمت زہرا سے مکر جاتے ہیں، لوگ جو عظمت
زہرا سے مکر جاتے ہیں، خشک پتوں کی طرح گر کے بکھر جاتے، خشک پتوں کی طرح گر کے بکھر جاتے ہیں۔ شاعری پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، اہل علم تشریف فرما ہے، نداقتوں کو رعایتوں کو ملاحظہ فرمائے۔ حسن مہدی بھائی آپ پہلی بار سن رہے ہیں، ملاحظہ فرمائے۔ واہ 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 واہ، خشک پتوں کی طرح، میری طرف توجہ حضرات، گر کے بکھر جاتے ہیں۔ دشمن فاطمہ قطرہ بھی تیری ذات نہیں، رعایتیں ملاحظہ فرمائیں گے، مصرے پہ توجہ دیں حضرات۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، دشمن فاطمہ قطرہ بھی تیری ذات نہیں، ارے ہم تو دریا ہیں سمندر میں اتر جاتے ہیں، ہم تو دریا ہیں۔ بھائی شاعری پیش کرتا ہوں، تھوڑی توجہ چاہیے آپ کی۔ قطرہ، دریا، سمندر، اترنا، سارے لوازمات کے ساتھ ہم تو دریا ہیں سمندر میں اتر جاتے ہیں، ہم تو ہیں مدحت زہرا کے سہارے زندہ، ارے جن کو جینا نہیں آتا ہے وہ مر جا، واہ، جن کو جینا آتا ہے وہ مر جاتے ہیں۔ حضرات بڑا خوبصورت شعر، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کتنے بیدار ہیں۔ ملاحظہ فرمائے کہ زندگی، سرکار خاص توجہ، زندگی ختم پا ہے کہ وہ بلا جانا ہے، بھائی جو نہ جانے والوں خاموش رہے، بولے ثانی مصرع۔ زندگی ختم پا ہے کہ وہ بلا جانا ہے، ارے شام کے وقت پرندے بھی تو گھر جا، اس منقبت کا سب سے خوبصورت شعر میں نے پیش کیا ہے۔ ارے زندگی ختم پا ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، زندگی ختم پا ہے کہ وہ بلا جانا ہے، زندگی ختم پا ہے کہ وہ بلا جانا ہے، زندگی ختم پا ہے کہ
بلا جانا ہے شام کے وقت پرندے بھی تو گھر جاتے ہیں شام کے وقت ارے زندگی ختم پا ہے کئی وہ بلا جانا ہے شام کے وقت پرندے بھی تو گھر جاتے ہیں شام شام کے وقت پرندے بھی تو گھر جاتے ہیں اور شعر ملاحظہ فرمائے ہم کو دنیا زندگی ختم پہ ہے کرب و بلا جانا تسلسل ملاحظہ فرمائے شعر ہم کو دنیا کے یزیدوں کا کوئی خوف نہیں بھائی سارے مصرع ملاحظہ فرمائے سرکار ہم کو دنیا کے یزیدوں کا کوئی خوف نہیں اور ہوتے ہیں جو حالات سے ڈر جاتے واہ اور ہوتے ہیں جو حالات سے ڈر جاتے ہیں اور شعر ملاحظہ فرمائے بہت خوبصورت سماعت فرمانے آپ حضرات ملاحظہ فرمائے شعر پیش کرتا ہوں دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب جذبہ نصرت اسلام ہو جس کے دل میں واہ جذبہ نصرت اسلام ہو جس کے دل میں ارے چھوٹے سن میں بھی بڑے کام وہ کر جاتے چھوٹے سن میں بھی بڑے کام وہ کر جاتے ہیں غم سروئی کو کہا کرتے ہیں بدعت جو لوگ ارے غم سروئی کو کہا کرتے ہیں بدعت جو لوگ دیکھنا ہے وہ سر حشر کدھر جاتے دیکھنا ہے وہ سر حشر اور ایک شعر نوجوانوں کے لیے ملاحظہ فرمائے کہ حیدری نعرہ لگانے سے لہو بڑھتا ہے حیدری نعرہ لگانے سے لہو بڑھتا ہے مل کے بولیں حضرات
زندہ باد حیدری نعرہ لگانے سے لہو بڑھتا ہے اور علی والوں کے چہرے بھی نکھر جاتے اور علی والوں کے چہرے بھی نکھر جاتے ہیں. اور حضرات مقطع بھی بطور خاص ملا فرمائے کہ لاکھ دشواریاں حائل ہو سر راہ ظفر. آخری مقطع لاکھ دشواریاں حائل ہو سر راہ ظفر جانے والے در سرور پہ مگر جاتے ہیں. ارے جانے والے زندگی ختم پا ہے کرب و بلا جانا ہے. شام کے وقت پرندے بھی تو گھر جاتے ہیں. شکریہ نوازش عنایت مہربانی. آئیے حضرات ظفر اعظمی صاحب اور جس کے انتظار میں تھے ہم نوجوان جو جا رہے ہیں وہ پلٹ کے پھر بہت جلدی آ جائیں گے اس لیے کہ میں اسی شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جس کے انتظار میں نوجوان بہت دیر سے بیٹھے ہوئے تھے. میں چاہتا ہوں کہ اس ظفر اعظمی صاحب نے کیا کیا شعر سنا دیے حقیقت میں. اور شام کے وقت پرندے بھی تو گھر جاتے ہیں یہ احساس کرنے شعر کو یا رات کی تنہائی میں کبھی سوچئے گا کہ یہ شعر کیا ہے اور کیا کیا کیفیت ہے اس کے اندر. آئیے حضرات اس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جس کے لیے میرا خیال ہے تمہید نہ بھی بنائی جائے تب بھی اچھا ہے مگر میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ لوگ قریب آ جائیں تھوڑا سا قریب آ جائیں. اچھا چلیے 1 2 یا 3 یا 4 شعر پڑھ دیتا ہوں اعظمی بھائی سمیٹ کر ہے نا. یہ لکھنؤ کی اس سال کی سب سے بڑی شب بیداری تھی اور یہ مشہور بھی ہوا پورے دنیا میں مصرع. غازی نے القمہ کا علاقہ سمیٹ کر چلو میں اپنے رکھ لیا دریا سمیٹ کر. اتنی خاموشی سے یہ خاموشی کسی طوفان کی علامت ہے جو کلیکشن سنانے جا رہا ہوں اس کا. ہاں اس میں بتا تو رہا ہوں 700-800 شعر تھے اس میں 6 یا 7 شعر نکالے تھے میں نے الگ الگ شاعروں کے کہ غازی نے القمہ کا علاقہ سمیٹ کر چلو میں اپنے رکھ لیا دریا سمیٹ کر. عرفی لکھنوی صاحب نے کہا اتنی لٹائی جان کے چہرے نے روشنی سورج امیر ہو گیا سونا سمیٹ کر. تھوڑا جڑے بھائی تھوڑا جڑ جائیں تھوڑا سا جڑ جائیں. کہاں جا رہے ہیں آ جائیے بھیک پور سے آئے ہیں شعر سننے کے لیے آ جاؤ ہے نا بھیا آپ لوگ بھی آتے ہیں وہی بات ہے ایک ہی بات. غازی نے القمہ کا علاقہ سمیٹ کر آپ کو نہیں بلا رہا ہوں سرکار شعر آپ کا پڑھوں گا ضرور. فومی بھائی کہاں ہیں جلدی سے اندر آ جائیں. فومی بھائی جلدی سے آئیے بہت اچھا شعر سنا رہا ہوں. ہاں چائے لے کے چلے آئیں چائے پینا مسجد میں ممنون نہیں ہے آ جائیے. غازی نے القمہ کا علاقہ سمیٹ کر چلو میں اپنے رکھ لیا دریا سمیٹ کر اتنی لٹائی جان کے چہرے نے روشنی سورج امیر ہو گیا سونا سمیٹ کر. ارے مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں سب مرتبہ تو لے گئی فضا سمیٹ کر. مرتبہ تو لے اندر آئیے شعر سنا رہا مریم کو کیا ملے گا. اب ایک شعر جس کو عزادار اعظمی صاحب نے اپنے انداز میں ادا کیا تھا اس شب بیداری میں. شعر تھا کاظم جرولی صاحب کا مگر خدا کی قسم شعر تھا
اگر یہاں داد نہ ملے تو گھروں تک جانا داد دیتے ہوئے کاظم جرولی صاحب کو. ہاں پوری شبیداری سنا رہا ہوں ایک ایک. ہاں یہاں پہ آ کے روکوں گا. ہاں غازی نے القمہ کا علاقہ سمیٹ کر چلو میں اپنے رکھ لیا دریا سمیٹ کر اتنی لٹائی جان کے چہرے نے روشنی سورج امیر ہو گیا سونا سمیٹ کر. کاظم جرولی صاحب نے کہا کہ وہ جس کی مٹھیوں میں تنابے ہیں عرش کی دریا سے ہٹ رہا ہے وہ خیمہ سمیٹ کر. ملنی چاہیے تھے اس پہ مجھے اس پہ داد ملنے چاہیے تھے سرکار. حق تلفی ہوئی ہے بڑا شعر تھا حق تلفی ہوئی. ایسے شعر 10-20 سال میں ایک شعر کہہ پاتا شاعر. تائید کریں گے مولانا ہماری. وہ جس کی مٹھیوں میں تنابے ہیں عرش کی دریا سے جا رہا ہے دریا سے ہٹ رہا ہے. 10-20 سال میں ایک شعر ہوتا ہے. دریا سے ہٹ رہا ہے وہ خیمہ سمیٹ کر سرور نواب صاحب نے کہا بیعت کے خط کا شہ نے دیا مختصر جواب لا لکھ دیا حسین نے کلمہ سمیٹ کر. کہاں سننا ہے اب ایک شعر جلال پور ایسے ہی تو آئے گا راستہ ایسے تو لکھنؤ پھر جلال پور پڑے گا اس کے بعد میں اعظم گڑھ پڑے گا میرپور. اب لکھنؤ تک سفر پورا ہوا اب جلال پور تک آؤ پھر اعظم گڑھ آ جاؤ. اتنی لٹائی اس کے اور شعر چھوڑ رہا ہوں پھر کبھی سناؤں گا. اتنی لٹائی جان کے چہرے میں روشنی. ایک شعر آہستہ پڑھوں قاسم بھائی کا. شاید شجر سے دیکھ لیا ہے کوئی علم بیٹھا ہے بازوؤں کا پرندہ سمیٹ. اتنی لٹائی جان کے چہرے نے روشنی سورج امیر ہو گیا سونا سمیٹ کر. ڈاکٹر نیئر جلال پوری صاحب نے کہا قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے مختار نے ہر ایک کو مارا سمیٹ. اب آ گیا میں میرپور میں. کہاں اعظم گڑھ کی بھی نمائندگی تھی. خدا کی قسم پورے دنیا کے مومنین ایک ساتھ کھڑے ہو کے داد دے دے تو کم ہے. مسجد میں کہہ رہا ہوں یہ بات. اس شعر پر اگر پورے دنیا کے مومنین کھڑے ہو کے داد دے دے تب بھی کم ہے. پڑھ رہا ہوں وہ جس کی مٹھیوں میں تنابے ہیں عرش کی دریا سے ہٹ رہا ہے خیمہ سمیٹ کر. وہ جس کی مٹھیوں میں تنابے ہیں عرش کی دریا سے. اگر پورے دنیا کے مومنین کھڑے ہو کے داد دے دے فہمی بھائی تب بھی کم ہے. مولانا حسن مہدی صاحب کا قلم چلا کہ وہ جس کی مٹھیوں میں تنابے ہیں عرش کی دریا سے ہٹ رہا ہے وہ خیمہ سمیٹ کے. شاید سجر سے دیکھ لیا ہے کوئی علم بیٹھا ہے بازوؤں کا پرندہ سمیٹ کے. بیعت کے خط کا شہ نے دیا مختصر جواب لا لکھ دیا حسین نے کلمہ سمیٹ کے. مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں. پورے دنیا کھڑے ہو کے داد دے تب بھی کم ہے کہ مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں. گرا کیمرہ گھمائے اپنا. مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں. سب مرتبہ تو لے گئی فضا سمیٹ کر تو جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پر رکھ دوں خلاف خانہ کعبہ سمیت. کیا بات ماشاء اللہ.
جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پر رکھ دوں. ایک شعر اور سن لیجئے، مولانا کا یاد آ گیا. یہ شعر تو بہت یاد آ گیا مگر کاٹ کاٹ کے سنا رہا تھا. اچھے اچھے شعر بہت اس کے یاد آ رہے تھے. ایک شعر اور سنا رہا ہوں سرکار. مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں، سب مرتبہ تو لے گئی فضا سمیٹ کے، سب مرتبہ تو لے گئی فضا سمیٹ کے. بلال کاظمی کا ایک شعر پھر ان کا ایک شعر سناؤں گا. سب مرتبہ تو لے گئی فضا سمیٹ کے، ارے جب رکھ دیا قدم تو بس آئیں گے کربلا، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے. آخری شعر. جب رکھ دیا قدم تو بدداد دیجئے گا مولانا حسن مہدی میر پوری صاحب کو. جب رکھ دیا قدم تو بس آئیں گے کربلا، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے. داد ادھر دیجئے گا خیمہ سمیٹ کے. ارے جیسے ہی شہ نے آخری سجدہ ادا کیا، خود اٹھ گئی نماز مصلی سمیٹ کے. ایسی شاعری ہوتی ہے. میں نہیں اچھا پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم آپ اچھا سن رہے ہیں. جیسے ہی شہ نے آخری سجدہ ادا کیا، جی چاہتا ہے اپنے اپنے گھروں پہ محرم کے پوسٹروں پہ یہ بینروں پہ لکھوانا یہ شعر کہ جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پر رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے. آئیے حضرات، جس کے انتظار میں آپ بہت دیر سے نوجوان جاگ رہے ہیں، حسن اور جعفر صاحب، یہ دونوں بھائی ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور بہترین منقبت پڑھتے ہیں اور بہترین انداز بھی ہے اور بہترین آواز بھی ہے. دو پھول لائیے گا، 2 مالائیں. ہاں، اس لیے کہ 2 بھائی ایک ساتھ آ رہے ہیں اور یہ غدیر کی محفل ہے. یہاں 2 بھائی ایک ساتھ نہیں آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ ہاں، یہ حضرات گزارش ہے جناب حسن اور جعفر صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرے صلوات سے استقبال کریں. ہیلو. تمام حاضرین کو سب سے پہلے ہمارا سلام اور اس بابرکت جشن غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام علماء کرام اور بزرگ شعراء کرام آپ سب کی خدمت میں اور سامعین کرام. میں جی ضرور 4 مصرے بطور آغاز میں پیش کر رہا ہوں. ایک بلند ترین صلوات کے ساتھ سہارا دے حضرات. عبادت کو جگانے جا رہے ہیں، عبادت کو جگانے جا رہے ہیں، جنا کو گھر بنانے جا رہے ہیں، جنا کو گھر بنانے جا رہے ہیں. فرشتے آسمان سے آ رہے ہیں، فرشتے آسمان سے آ رہے ہیں، قصیدہ ہم سنانے.
सुनाने जा रहे हैं। बाबा से बुलंद नारे सलवात। हजरात, अभी हम लोग परसों एक जश्न में थे कोपागंज में, जहाँ पे एक मिसरा था, 2 मिसरे थे। उनमें से मैंने एक पढ़ने का और अपनी कोशिश का भी सवाब दोनों मिल जाए, तो इसी बहाने मैं मतला हाजिर करता हूँ। देखें, एक मतलब जानता था, बाबा से बुलंद नारे सलवात। मिसरा था, अली मौला बनाए जा रहे हैं। देखें, खुशी के गुल खिलाए जा रहे हैं। 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 खुशी के गुल खिलाए जा चरागे हक जलाए जा रहे हैं। चरागे हक जलाए जा रहे हैं। चरागे हक जलाए जा रहे हैं। चरागे हक खुशी के गुल खिलाए जा रहे हैं। चरागे हक जलाए जा रहे हैं। चरागे हक जलाए जा रहे हैं। हाँ, विलायत का समंदर आज पर है। हाँ, विलायत का समंदर आज पर है। विलायत का समंदर आज पर है। हलाली मुस्कुराए जा रहे। हाँ, हलाली मुस्कुराए जा रहे हैं। विलायत का समंदर आज पर है। विलायत का समंदर आज पर है। हलाली मुस्कुराए जा रहे हैं। 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 तस्मीन बतौर खास उसी के है जिसके नबी मौला उसी के है जिसके नबी मौला उसी के अली मौला बनाए जा रहे हैं। अली मौला बनाए जा रहे हैं। हाँ, अली मौला बनाए जा रहे हैं। अली मौला बनाए जा रहे हैं। अली मौला बनाए जा रहे हैं। है जिसके नबी मौला उसी के। हाँ, है जिसके नबी मौला उसी के अली मौला बनाए जा रहे हैं। अली मौला बनाए जा रहे हैं। हाँ, अली मौला बनाए जा रहे हैं। नारा हैदरी। अली मौला बनाए जा रहे हैं। ये विशेष ये ऐलाने। हाँ, ये ऐलाने शेर बता रहा था। ये ऐलाने विलायत है कि जिससे। हाँ, ये ऐलाने
ولایت ہے کہ جس سے یہ اعلان ولایت ہے کہ جس سے یہ اعلان ولایت ہے کہ جس سے یہ اعلان ولایت ہے کہ جس سے مسلمان آزمائے جا رہے ہیں، مسلمان آزمائے جا رہے ہیں، مسلمان آزمائے جا سارے میں مسلمان آزمائے سلامت رہیں، یہ جشن حق ہے، یہ اعلان ولایت ہے کہ جسے یہ اعلان ولایت ہے کہ جس سے مسلمان آزمائے جا رہے ہیں، مسلمان آزمائے جا رہے ہیں، مسلمان آزمائے جا رہے ہیں۔ شیر سما فرمائے علی کو جشن غدیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، علی کو دیکھ کر دوش خبر بھائی، علی کو دیکھ کر دوش نبی پر، علی کو دیکھ کر دوش نبی پر، علی کو دیکھ کر دوش نبی پر، علی کو دیکھ کر دوش نبی پر منافق دل ملائے جا رہے ہیں، منافق دل ملائے جا رہے ہیں، منافق دل ملائے جا رہے ہیں۔ علی کو دیکھ کر دستے نبی پہ، علی کو دیکھ کر دستے نبی پر منافق دل ملائے جا رہے ہیں، منافق دل ملائے جا رہے ہیں، منافق دل ملائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی شعر آپ علی والوں کے لیے میں بطور خاص پیش کر رہا ہوں۔ ہاں علی والوں کو، علی والوں کو اب روکو گے کیسے؟ ہاں علی والوں، علی والوں، علی والوں کو اب روکو گے کیسے؟ علی والوں کو اب روکو گے کیسے؟ علی والوں کو اب روکو گے کیسے؟ زمانے بھر پہ چھائے جا، زمانے بھر پہ چھائے جا رہے ہیں۔ علی والوں کو اب روکو گے کیسے؟ علی والوں کو اب روکو گے کیسے؟ زمانے بھر پہ چھائے جا رہے ہیں، زمانے بھر پہ چھائے جا رہے ہیں۔ اچھا غدیر خم میں جب نبی نے اعلان کیا تو بہت سے دل بہت دکھے ہوئے تھے اور بڑی دکھی ہوئی آواز میں کہا بخن بخن یا رسول اللہ، مبارک ہو کہ علی آج مولا بطور خاص میں پیش کر رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے کیا تھا، ان کے دل میں کیا تھا، میں شعر بطور خاص ہاں علی مولا بنائے جا رہے ہیں، صدا بخن کی لب پر اور دلوں میں، صدا 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 بخن، صدا بخن کی لب پر اور دلوں میں، صدا بخن کی لب پر اور دلوں میں بڑے ہی غم چھپائے جا، نعرہ حیدری
बड़े ही गम छुपाए जा रहे हैं, बड़े ही गम छुपाए जा रहे हैं। सदा बखर की लब पर और दिलों में, सदा बखर की लब पर और दिलों में बड़े ही गम छुपाए जा रहे हैं, बड़े ही गम छुपाए जा रहे हैं। अली मौला बनाए जा रहे हैं, अली मौला बनाए जा, अली मौला का नारा लग रहा है, हाँ अली मौला, अली मौला का नारा लग रहा है, अली मौला का नारा लग रहा है। मुनाफिक यूं जलाए जा, मुनाफिक यूं जलाए जा रहे आए, मुनाफिक यूं जलाए। अच्छा उधर मंजर ऐसा था कि इधर मौला को मौला बना रहे हैं, ऐसे उठा रहे हैं अपने हाथों पर। तो मैं मंजर पेश कर रहा हूँ, बता रहे खास पेश समाप्त करें। दिले मुनकिर भी बैठा जा रहा है, गदीर में बैठे हुए हैं। दिले दिले मुमकिन भी, दिले मुनकिर भी बैठा जा रहा है, दिले मुनकिर भी बैठा जा रहा है। अली जितना उठाए जा, अली जितना उठाए जा रहे हैं। दिले मुनकिर भी बैठा जा रहा है, दिले मुनकिर भी बैठा जा रहा है। अली जितना उठाए जा रहे हैं, अली जितना सलामत रहे जा रहे हैं। मुस्कुराहट अली जितना उठाए जा रहे हैं, अली जितना उठाए जा रहे हैं। मैं ज़्यादा तमहीद नहीं करता हूँ, मगर फिर भी ये शेर मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा पहले के मुताबिक अब कुछ ज़्यादा ही ऐसा होने लगा है कि जो जिनके अकायद हमारे अकायद से ज़रा भी मैच नहीं करते हैं, अब उनको भी हमारी महफिलों और मजलिस में आते हैं, मगर उनकी नीयत वो नहीं होती कि हम से कुछ ले करके उठें, वो कुछ ले करके जाएँ या कुछ सही नीयत से आए। हमारे दरमियान वो आते तो हैं, मगर उनकी नीयत आप लोग खूब हमसे बेहतर जानते हैं। मैं उनके लिए शेर पेश कर रहा हूँ, एक पैगाम है, देखेंगे। हाली जितना उठाए जा रहे हैं, है ज़हरा के अदू से जी को उल्फत है ज़हरा के अदू से जिनको उल्फत है, ज़हरा के अदू से जिनको उल्फत, वो मिंबर पर बिठाए जा, वो मिंबर पर बिठाए जा रहे हैं। खुदा का शुक्र है जश्न अली में, मक्ता बतौर खास मेरे वालिदैन के हक में दुआ कर दें। खुदा का शुक्र है जश्न अली में, खुदा का शुक्र है जश्न अली में, हसन जाफर बुलाए जा रहे हैं, हसन जाफर बुलाए जा रहे हैं, हसन जाफर बुलाए जा रहे हैं, हसन जाफर बुलाए जा रहे हैं।
بہت حوصلہ افزائی. اس وقت تو ہم لوگ بھی ہار مان گئے تھے اور پہ جانتے ہیں کس طرح ابھی اس تھکے میں یہ 2 بار ہمیں اٹھانے کے لیے آئے. میں اب یہاں سے جی تو میں انشاءاللہ میں پڑھ دے رہا ہوں. یہ حکم ہے باواز بلند نعرہ صلوات. دیکھیے ماشاءاللہ اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ دل جا رہا ہے کہ سارے کلام یہاں پڑھتے ہیں. قسم خدا کی بتا رہا ہے کیونکہ ایسی سماعت بہت کم جگہ میں رکھی. مولا سلامت رکھے آپ کو. اور چونکہ حکم ہے اور فرمائش بھی ہے سرکار بطور خاص دیکھیے آپ نے دی ہے میرے خاموش دل نے آپ کو اس سے زیادہ دعا دی ہے. ہم سب اپنے مولا کی بارگاہ میں عریضہ لکھتے ہیں جب بھی ہماری کوئی حاجات ہوتی ہیں. تو عریضے کے حوالے سے کلام بطور خاص ہمارے بزرگ سب کی دعائیں چاہوں گا بطور خاص ہم فرمائیں پیش کر رہا ہوں. بابا سے بلند نعرہ صلوات. سنیں گرافی کی موجودگی میں یہ میرا بہت پرانا ساتھ ہے. ان سب کی سلامتی کے لیے بھی اور علماء کرام اور شعراء کرام کی سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات کا سہارا دیں حضرات. زنجیر محبت میں زنجیر محبت میں گرفتار عریضہ زنجیر محبت میں گرفتار عریضہ زنجیر محبت میں زنجیر محبت میں گرفتار عریضہ زنجیر محبت میں گرفتار عریضہ چاہتا ہے سوئے مالک و مختار عریضہ گرفتار عریضہ زنجیر محبت میں گرفتار زنجیر محبت میں گرفتار عریضہ چاہتا ہے سوئے مالک و مختار عریضہ زنجیر محبت میں سنتا ہوں کہ چومے گا یہ مولا کے قدم کو ہاں سنتا آج کے بعد سے جب عریضہ لکھے گا تو اس شعر کو ذہن میں رکھیں ایک الگ ہی لطف آئے گا آپ کو. سنتا ہو کہ چومے گا یہ مولا کے قدم کو ہاں سنتا ہو کہ چومے گا یہ مولا کے قدم کو سنتا ہوں کہ چومے گا یہ مولا کے قدم کو اس واسطے چوما ہے کئی بار عریضہ گرفتار عریضہ سنتا ہوں کہ چومے گا یہ مولا کے قدم کو سنتا ہوں کہ چومے گا یہ مولا کے قدم کو سنتا ہوں کہ چومے گا یہ مولا کے قدم کو اس واسطے چوما ہے کئی بار عریضہ زنجیر محبت میں گرفتار عریضہ شعر پیش کرو بطور خاص ہم فرمائیں. ہاں ایک لفظ بھی پانی میں سرکار شعر دیکھیں ایک لفظ بھی پانی میں یہ مٹنے نہیں دیتا
آپ سب کی نظر، عزاداروں کی نظر یہ شعر. ہاں ایک لفظ بھی پانی میں یہ مٹنے نہیں دیتا، ایک لفظ بھی پانی میں یہ مٹنے نہیں دیتا، ایک لفظ بھی پانی میں یہ مٹنے نہیں دیتا، لکھتا ہے جب اشکوں سے عزادار غریزہ. گرفتار عریضہ زنجیر محبت، ہاں ایک لفظ بھی پانی میں مٹنے نہیں دیتا، ایک لفظ بھی پانی میں یہ مٹنے نہیں دیتا، ایک لفظ بھی پانی میں یہ مٹنے نہیں دیتا، لکھتا ہے جب اشکوں سے عزادار عریضہ زنجیر محبت میں گرفتار عریض. ہمیں تمار کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، میں شعر پیش کر رہا ہوں، سما فرمائیں. ہاں زنجیر محبت میں فہمی بھائی شعر بطور خاص. ہاں پڑھتا پڑھتا ہے یہ موجوں کی، پڑھتا ہے یہ موجوں کی بلندی پہ قصیدے، 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 لگتا ہے مجھے میسا میں تمبار عریضہ. محبت زنجیر محبت، پڑھتا ہے یہ موجوں کی بلندی پہ قصیدے. ہاں ہاں پڑھتا ہے یہ موجوں کی بلندی پہ قصیدے، پڑھتا ہے یہ موجوں کی بلندی پہ قصیدے، لگتا ہے مجھے میسا میں تمبار عریضہ زنجیر محبت میں گرفتار عریضہ زنجیر یہ بھی شعر سرکار بطور خاص ہم فرمائیں. زنجیر محبت میں لفظوں کے بھی پر ہوتے ہیں، لفظوں کے بھی پر ہوتے ہیں، یہ راز کھلا. اچھا آپ جو عریضہ لکھتے ہیں کسی عقیدے سے تو لکھتے ہیں کہ آپ نے ادھر عریضہ ڈالا اور وہ قدموں میں مولا کے فوراً پہنچ جاتا ہے. تو بتا رکھا شعر. ہاں لفظوں کے بھی پر ہوتے ہیں، یہ راز کھلا. لفظوں کے بھی پر ہوتے ہیں، یہ راز کھلا. لفظوں کے بھی پر ہوتے ہیں، یہ راز کھلا. اس بار اگر میں ہوں تو اس پار عریضہ گرفتار عریضہ زنجیر محبت میں گرفتار عریضہ زنجیر محبت میں. مولا عباس کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، تمام مولا کے وفادار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شعر پیش کر رہا ہوں کے لیے تمام جتنے وفاداروں کی نظر یہ شعر بطور خاص فرمائیں. ہاں زنجیر محبت میں پرچم آبا سے شعر بطور خاص.
मस्त परचम आबा से दिलावर से किया है, 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 पानी न पिएगा ये वफादार अरीज़ा, में गिरफ्तार अरीज़ा, जंजीर मोहब्बत में गिरफ्तार अरीज़ा, जंजीर मोहब्बत। आखिरी शेर इस कलाम का आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ बतौर खास, बीवी के हक में बोलिएगा बतौर खास मैं शेर पेश कर रहा हूँ। जंजीर मोहब्बत में, बीवी के हक में बोलना भाई। हाँ एक पैगाम है कातिल मोहसिन की, आखिरी शेर है कातिल मोहसिन की अगर दिल में मुरव्वत है, कातिल मोहसिन की अगर दिल में मुरव्वत, थोड़ी सी भी मुरव्वत हाँ है, कातिल मोहसिन की अगर दिल में मुरव्वत है, कातिल मोहसिन की अगर दिल में मुरव्वत मत लिखना खबरदार, खबरदार अरीज़ा, गिरफ्तार अरीज़ा, जंजीर मोहब्बत में। बाबा से बुलंद नारा सलावत। अभी हाल ही में रजब के महीने में एक कलाम हमने अपने चैनल पर रिलीज़ किया था। ज़्यादा जगह मैंने इसको पढ़ा नहीं है तो थोड़ा सा कुछ चंद बंद उसकी पेश कर दूँ बतौर ख़ास, जिसका उन्वान है अली की तलवार। आप लोग सब मेरे साथ मिलके इस कलाम में शामिल होइएगा। चंद बंद मैं शेर पेश कर रहा हूँ बतौर ख़ास। उसके बाद इमाम भाई और हसन भाई इनको सुनने के लिए, चूँकि हम इन दोनों की बुलंदतरीन सलवात मिलजुल करके भेजे हज़रात। अली की तलवार में पेश कर रहा हूँ, समझ फरमाएं। हाँ जब भी करती है कोई वार अली की तलवार, जब भी करती है कोई वार, करती है कोई वार अली की तलवार, जब भी करती है कोई वार अली की तलवार, जब भी करती है कोई वार, पढ़े भाई अली की तलवार तो के कर देती है फिर चार, तो के कर देती है फिर चार अली की तलवार, करती है कोई वार अली की तलवार, जब भी करती है कोई वार। दस्त मेहदी में, दस्त मेहदी में वो बेचैन है उस दिन के लिए, दस्त मेहदी में वो बेचैन है उस दिन के लिए, दस्त मेहदी में वो बेचैन है उस दिन के लिए, आएगी बन के अजल कातिल मोहसिन के लिए, दस्त मेहदी में वो बेचैन है उस दिन के लिए, आएगी बन के अजल कातिल मोहसिन के लिए, गैब में बैठी है तैयार,
साहिब में बैठी है तैयार अली की तलवार, जब भी करती है कोई वार अली की तलवार, जब भी करती है कोई वार अली की तलवार, रदी जब भी करती है कोई वार। बन पेश करो बतौर खास अली की तलवार सुने। हाँ फिर कहाँ फर्श के, फिर कहाँ फर्श के ऊपर वो नजर आता है। हाँ फिर कहाँ फर्श के ऊपर वो नजर आता है। एकदम शहर खामोशा में चला जाता है। फिर कहाँ फर्श के ऊपर वो नजर आता है। एकदम शहर खामोशा में चला जाता है। जिसका कर लेती है दीदार, जिसका कर लेती है दीदार अली की तलवार, जब भी करती है कोई वार अली की तलवार, जब भी करती है कोई वार अली की तलवार, जब भी करती है कोई वार। बस 2 से 3 बार मैं और पेश करना हूँ। अली की तलवार जब भी करती है कोई वार। अली की तलवार कहाँ कहाँ और किस किस तरह नजर आई, किस किस शक्ल में नजर आई बतौर खास। हाँ कभी असगर, कभी असगर, कभी अब्बास का हमला देखा। अली की तलवार कहाँ का नजर आई। हाँ कभी असगर, कभी अब्बास का हमला देखा। कभी ज़ैनब, कभी सज्जाद का खुतबा देखा। कभी असगर, कभी अब्बास का हमला देखा। कभी ज़ैनब, कभी सज्जाद का खुतबा देखा। हमने देखी है कई बार, हमने देखी है कई बार अली की तलवार, जब भी करती है कोई वार अली की तलवार, जब भी करती है कोई वार। अच्छा अली की तलवार का जिक्र हो और शेर अली का जिक्र ना हो। मैं शेर पेश कर रहा हूँ बतौर खास, समाप्त फरमाएं। शेर बतौर खास शेर देखिए, बंद देखें आजाद। हाँ जब भी करती है, बतौर खास बंद पेश कर रहा हूँ। जब भी करती है कोई वार अली की तलवार, शाम कूफा पार, शाम शाम कूफा पा घटा बन के अजल छा जाती। हाँ शाम कूफा पा घटा बन के अजल छा जाती। हाँ शाम कूफा पा घटा बन के अजल छा जाती। वक्त से पहले ही दुनिया में कयामत आती। शाम कूफा पा घटा बन के अजल छा जाती। वक्त से पहले ही दुनिया में कयामत आती। कर उठा लेता अलमदार, कर उठा लेता अलमदार अली की तलवार। बस 2 मिनट, अभी कोई जाएगा नहीं, मगर फरमाइश कर तो रहे हैं, मगर जिम्मेदारी ये होनी चाहिए। मगर मुझे अपने नौजवानों पे, इन नौजवानों पे यकीन है। अब इस वक्त कोई नहीं जाएगा। मेरे दरमियान 2 शायर हैं और एक बहुत अजीम शख्सियत। देखिए मौलाना हसन मेहदी मीरपुरी साहब, ये मेहमान नहीं हैं, ये मेज़बान हैं। इनको जिस तरीके चाहे सुनेंगे, मुझे कोई शिकवा नहीं होगा। मगर एक मेहमान शायर और हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर इफ़हाम उतरौलवी साहब। थोड़ा भी करीब आ जाइए, आ जाइए। सहारा अभी आपके लेने थोड़ी ना उम्र है, आ जाइए सरकार, आ जाइए।
جب 60 سال کے ہو جائیں گے ہم لوگ تو سہارا لے کے بیٹھیں گے، ابھی سہارا لے کے نہیں بیٹھیں گے۔ آ جاؤ بھیا، تم بھی آ جاؤ، آ جائیے آگے۔ ہاں ابھی بھائی پڑھنے جا رہے کیا؟ ہم سمجھے پڑھنے آ گئے، مگر یہی سوچ رہا تھا پڑھنے نہیں آئے اس لیے اکیلے آئے ہیں۔ زندہ باد، پائندہ باد۔ ڈاکٹر افہام اترولوی ایک ایسا نام کہ جب سے میں نے محفلوں میں گھٹنیوں کے بل چلنا سیکھا ہے اس وقت سے کامیابی کی ضمانت رہے محفلوں کی ڈاکٹر افہام اترولوی صاحب، اور بڑی خدمتیں ہیں محفلوں کی دنیا میں۔ اعظمی صاحب، ڈاکٹر افہام اترولوی صاحب، مولانا حسن مہدی میرپوری صاحب کی بڑی خدمتیں ہیں۔ ہاں اور بھائی کچھ گفتگو، اگر آپ لوگ گفتگو کریں گے تو ہم بھی ایسے ہی پڑھیں گے۔ فقیروں کا ہے کہ بیٹا جان دنیا میں بیٹھے علی والا جان بیٹے میں فلسطین بیٹے علی والا کا ورنہ بھی کوئی من من اٹھے مقاصد لے کر بجے جسد میں کیا روز علی مولا تیرے صبر مدر میں فلسطین بیٹے میں بیٹا، ایسے ہی پڑھیں گے۔ امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں، منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں، یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں، وہ کھانے والے ہیں اور یہ کھلانے والے ہیں۔ بالکل ایک شعر پڑھ دو ظفر بھائی ہلال نقوی صاحب کا، نہیں ایک شعر پڑھتا ہوں اعجاز زیدی صاحب کا۔ جنہیں پسند نہیں ہے تبرک مجلس، یہ کل نہیں پڑھا تھا، جسے پسند نہیں ہے تبرک مجلس وہ سب حرام غذاؤں کو کھانے والے ہیں۔ مجلس وہ سب حرام غذاؤں کو کھانے والے۔ سرور لکھنوی صاحب نے کہا یزید جن کو سپاہی بنا کے لایا ہے یہ جنگلوں میں پرندے اڑانے والے۔ ہلال نقوی صاحب نے کہا منافقت کے پرندوں کو یہ خبر ہی نہیں، بہت اچھا پڑھ رہا ہے اس کو بلا لو، ہے نا، بہت اچھا پڑھتا ہے، بڑے اچھا راگ ہے، بلا لو۔ منافقت کے پرندوں کو یہ خبر ہی نہیں ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں۔ ہم نہ سمجھے آپ کا مقدر، میں نے شعر دیا، وہ خنجروں کی جگہ بم چھپا کے لاتے ہیں، نئے یزید ہیں، حملے پرانے والے ہیں۔ خدا کی قسم اگر غلط ہو تو داد نہ دینا، سرکار بیٹھے ہوئے آپ بیٹھے رہیے، مگر وہیں سے داد چاہیے آپ کو۔ اگر شعر غلط ہو تو آ کے گریبان وہاں سے پکڑ لینا، اور اگر سچا شعر ہو تو بھائی داد چاہیے، اگر سچا شعر ہو نہیں تو گریبان پکڑ لینا۔ امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں، منافقت کے منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے، یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں۔ یہ کھانے والے ہیں، کھانے آنے والے ہیں کہ یہ کھانے یزید جن کو سپاہی بنا کے لایا ہے یہ جنگلوں میں پرندے اڑانے والے ہیں، آسائش شہ میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے۔ ایسے ہی بیٹھے رہیے گا، ایسے ہی بیٹھے رہے گا، 2 منٹ کے لیے اب کوئی جائے گا نہیں، ہے نا۔ یہ محفل آپ نے کامیاب کی ہے، خدا کی قسم ہم نے نہیں کامیاب کی۔ یہ ظفر اعظمی صاحب بیٹھے انہوں نے کامیاب نہیں کی، یہ مائل چاہ بیٹھے انہوں نے کامیاب نہیں کی، منور صاحب نے نہیں کامیاب کی، آپ نے محفل کامیاب کی ہے۔ اپنے گاؤں کے نام کو بلند آپ نے کیا ہے۔ کل جب یہ گراف ایجنسی پہ پوری دنیا میں دکھایا جائے گا اور لائیو چل رہا ہے تو یہ آپ کے گاؤں کی محفل چل رہی ہے۔ ہم تو ہر جگہ پڑھتے ہیں، ڈاکٹر افہام صاحب ہر جگہ پڑھتے ہیں، ظفر صاحب ہر جگہ پڑھتے ہیں،
مائل صاحب, منور صاحب ہر جگہ پڑھتے ہیں, مگر آپ کے گاؤں کو لائیو دیکھا جا رہا ہے پورے دنیا میں. اپنے گاؤں کو, اپنے گاؤں کے نوجوانوں نے, اپنے اس گاؤں کے نوجوانوں نے اس محفل کو کامیاب کیا ہے. اور بس آدھے گھنٹے اور یہی ماحول بنائے رہیں. بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ آ جائیے. فومی بھائی دیکھیے آ گئے. میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر افہام اترولوی صاحب سے تشریف لائیں, نعرے صلوات سے استقبال کریں. محمد وآل محمد. بہت ہی خوبصورت محفل اور کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام پذیر ہونے کی طرف گامزن ہے. اور علماء کرام, شعراء کرام تشریف رکھتے ہیں. بالکل بالکل آئیے منور صاحب, آئیے. ہمارے ناظم انقلاب میرے بھائی چھوٹے بہت اچھی بات کہی ہے کہ کامیابی آپ کے ذریعے ہوئی ہے. حقیقت میں یہی ہوتا ہے, پڑھتے سب ہیں, جیسے سب جگہ پڑھا جاتا ہے ویسے آپ لوگوں نے کامیابی دلائی ہے. میں اپنا آغاز کلام کا یہاں سے کرتا ہوں. خاص طور سے سماعت فرمائیے. شعر میں سے حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. حالات حاضرہ میرے نوجوان بھائی خاص طور سے. جو علی کا وکیل ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب ملاحظہ فرمائیں. جو علی کا وکیل ہوتا ہے اس کا دعویٰ دلیل ہوتا ہے. جو علی کا وکیل ہوتا ہے اس کا دعویٰ دلیل ہوتا ہے. او ایک کرتا ہے دشمنی یہ علی سارا کنبہ ذلیل ہوتا ہے. ایک کرتا ہے دشمنی سارا کنبہ ذلیل ہوتا ہے. شکریہ, بہت شکریہ. یہاں سے غدیر کے حوالے سے ایک مطلب شعر ارشاد علی, ارشاد علی. ملاحظہ فرمائے حاضر کرتا ہوں. فومی بھائی, آج ہر سو ہو رہا ہے جشن اعلان غدیر. آج ہر سو ہو رہا ہے جشن اعلان غدیر. اور منافق جل رہا ہے دیکھ کر شان غدیر. اور منافق جل رہا ہے دیکھ کر شان غدیر. اور یہ کل کی ہیڈ لائن ہونا چاہیے, ملاحظہ فرمائیں. دونوں کلمہ گو ہے لیکن ایک ذرا سا فرق ہے. دونوں کلمہ گو ہے لیکن دونوں کلمہ گو ہے لیکن
ایک ذرا سا فرق ہے، وہ مسلمان ثقیفہ ہم مسلمان غدیر. دونوں کلمہ گو ہیں لیکن ایک ذرا سا فرق ہے. دونوں کلمہ گو ہیں لیکن ایک ذرا سا فرق ہے. وہ مسلمان ثقیفہ ہم مسلمان غدیر. وہ مسلمان ثقیفہ ہم مسلمان غدیر. اور یہ کلام میں حاضر کرتا ہوں. دیکھیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر محفل میں ایک تازہ کلام پڑھ دوں تاکہ جتنا خرچ کروں گا مولا اتنا دیں گے، ہے نا. زیادہ کلام میرے پاس اکٹھا ہو جاتے ہیں. میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. بالکل تازہ ترین کلام ہے. یہ میں پہلی بار یہاں پر پڑھ رہا ہوں، ارشاد نہیں کہیں بھی پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. اور کل یہ پرانا ہو جائے گا کیونکہ گراف ایجنسی لگا ہوا ہے. حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ایک نعرہ درود ارشاد فرمائیے. حاضر کرتا ہوں میں نوجوان بھائی. نام عباس کا لینے کو جو تیار نہیں، نام عباس کا لینے کو جو تیار نہیں. نام عباس کا لینے کو جو تیار نہیں. میرا دعویٰ ہے کہ ماں اس کی وفادار نہیں. نام عباس کا لینے کو جو تیار نہیں. شعر ملاحظہ فرمائے. حاضر کرتا ہوں. کیوں سمجھ میں نہیں آیا غم سرور اب تک، کیوں سمجھ میں نہیں آیا غم سرور اب تک. شیخ کی نسل میں کیا کوئی سمجھدار نہیں. نام عباس کا لینے کو جو تیار نہیں. واہ 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 واہ. ماں نے گھٹی میں پلائی ہے وفائے عباس. ماں نے گھٹی میں پلائی ہے وفائے عباس. اس لیے فرش عزا پر کوئی غدار نہیں. نام عباس کا لینے کو جو تیار نہیں. شعر ملاحظہ فرمائیں. 700 کرسی نشینوں نے یہ آپس میں کہا. 700 کرسی نشینوں نے یہ آپس میں کہا. جسے سمجھے تھے بیمار وہ بیمار نہیں. نام عباس کا لینے کو جو تیار نہیں. 700 کرسی نشینوں نے یہ آپس میں کہا. ہم جسے سمجھے تھے بیمار وہ بیمار
نام عباس کا لینے کو. اور یہ شعر بھی بطور خاص ایک رخ پیش کیا ہے شبیر بھائی حاضر کرتے ہیں. ارشاد علی خاص طور سے دیکھیے گا کہ خوف مختار سے کوفے کے مکان خالی ہیں. خوف مختار سے کوفے کے مکان خالی ہیں. بھاگتے پھرتے ہیں جو شہر کے عزادار نہیں. عباس کا لینے کو جو تیار نہیں. تیرے بیٹے نے بھی شبیر کی کر لی بیعت. تیرے بیٹے نے بھی شبیر کی کر لی بیعت. حاکم شام حاکم شام تیرا کوئی. یہ شعر حاضر کرتا ہوں نہیں نیا ہے نا. سنیے. تیرے بیٹے نے بھی شبیر کی کر لی بیعت. تیرے بیٹے نے بھی شبیر کی کر لی بیعت. حاکم شام کوئی تیرا طرفدار نہیں. اور یہ شعر بھی آخری شعر حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. ارے بیٹھیے 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 بیٹھیے. ایک سرور کا علی ایک علاس. ایک سرور کا علی ایک علی کا عباس. دو مجاہد ہیں جنہیں حاجت تلوار نہیں. نام عباس کا لینے کو جو تیار نہیں. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک چند بند حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ ارشاد فرمائیں. علی ارشاد علی. خاص طور سے سماعت فرمائیں نوجوان بھائی. خاص طور سے مولا کائنات کا ایک مسدس ہے, میں چاہتا ہوں یہاں پہ پیش کر دوں. اس میں کچھ بند غدیر کے حوالے سے بھی ہیں, اس کو بھی پیش کر دوں گا. ارشاد ارشاد. نعرہ صلوات ارشاد فرما دیجئے. میں علی ہوں 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 میں علی ہوں. دینوں دنیا کی زبانوں پہ ہے چرچا میرا. ارے اسے سنیے گا, مولا کائنات کا ذکر ہے. میں علی ہوں میں علی ہوں. اچھا یہ چیز اکثر میں خود دیکھتا ہوں اس چیز کو کہ جب کوئی بھی ممدوح ہوتا ہے تو اگر اس کے لیے پڑھیے تو نئی لوگ سنتے پتہ نہیں کیا ہے, اور پھر کسی کے لیے پڑھیے سب چلتا ہے. تو تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر شاعر کی ذمہ داری ہے تو آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ جب ممدوح کے لیے آپ سنیں گے تب لوگ پڑھیں گے. جب آپ سنیں گے نہیں تو کربلا پہنچ جائیں گے سیدھے. میں علی ہوں. ماحول تھوڑا سا بنائیے, ایسے نہیں سنائیں گے. سنیے. سنیے تھوڑا سا. ایک نعرہ حیدری. یا علی. میں علی ہوں میں علی ہوں. دین و دنیا کی زبانوں پہ ہے چرچا میرا.
बद नजर कैसे समझ पाएंगे रुतबा मेरा, दीनों दुनिया की ज़बानों पे है चर्चा मेरा, बद नजर कैसे समझ पाएंगे रुतबा मेरा, जिसने पाला है नबी को वो है बाबा मेरा, जिसने पाला है नबी को वो है बाबा मेरा, मुख्तसर ये है कि अब्बास है बेटा मेरा, मुख्तसर ये है कि अब्बास है बेटा मेरा, मुझसे इस्लाम के लश्कर ने रसद मांगी है, वक्त पड़ने पे रसूलों ने मदद मांगी है। मैं अली हूँ, मैं अली हूँ। अब मौला कायनात फरमाते हैं, आसमां सोच के घबराए बुलंदी मेरी, आसमां सोच के घबराए बुलंदी मेरी, बद नजर कैसे समझ पाए बुलंदी मेरी, पाक आंखों को नजर आए बुलंदी मेरी, पाक आंखों को नजर आए बुलंदी मेरी, पूछो आए ततहीर है ज़ौजा मेरी। मौलाए कायनात फरमाते हैं, मरकज़े आए ततहीर है ज़ौजा मेरी, मादरे शब्बरो शब्बीर है ज़ौजा मेरी, अपने माँ बाप की तस्वीर है ज़ौजा मेरी, मैं अली हूँ मेरी तकदीर है ज़ौजा मेरी, मैं अली हूँ मेरी तकदीर है ज़ौजा मेरी, मरकज़े आए ततहीर है ज़ौजा मेरी, मादरे शब्बरो शब्बीर है ज़ौजा मेरी, अपने माँ बाप की तस्वीर है ज़ौजा मेरी, मैं अली हूँ मेरी तकदीर है ज़ौजा मेरी, अर्श वाले इन्हें खातून जना कहते हैं, ये शरफ देखो पैगंबर इन्हें माँ कहते हैं। मैं अली हूँ, मैं अली हूँ, मैं अली हूँ, मैं अली हूँ। एक बंद हाजिर करता हूँ गदीर के हवाले से, मुलाजा फरमाएं। पूरा वाकया इसमें ऑन बाई नज्म किया है। हाजिर करता हूँ इरशाद अली। मैं अली हूँ, मैं अली हूँ। देखें, खुम के मैदान में, खुम के मैदान में, बच्चों खास तौर से सुनो, खुम के मैदान में सहाबा को बुलाया जिस दम, और पालानों से मिंबर को बनाया जिस दम, मैं हूँ मौला ये जमाने को बताया जिस दम, मैं हूँ मौला ये जमाने को बताया जिस दम, अपने हाथों पे मोहम्मद ने उठाया जिस दम, अपने हाथों पे मोहम्मद ने उठाया जिस दम, वो बुलंदी थी कहूँ कैसे के क्या लगता था, बाद अल्लाह के मैं सबसे बड़ा लगता था। मैं अली हूँ, मैं अली हूँ। और एक मंजर मैं मेराज का भी हासिल करता हूँ। मैं अली हूँ, मैं अली हूँ। पस्त ज़हनों के लिए, बतौर खास बेटा देखो, पस्त ज़हनों के लिए, पस्त ज़हनों के लिए सिर्फ ज़मीं पर मैं था, पस्त ज़हनों के लिए
صرف زمین پر میں تھا پست ذہنوں کے لیے صرف زمین پر میں تھا نور بن کر شب اسرا کی جبیں پر میں تھا پست ذہنوں کے لیے صرف زمین پر میں تھا نور بن کر شب اسرا کی جبیں پر میں تھا ورنہ یہ حق ہے جہاں حق تھا وہیں پر میں تھا ورنہ یہ حق ہے جہاں حق تھا وہیں پر میں تھا خیر مقدم کے لیے عرش بری پر میں تھا خیر مقدم کے لیے عرش بری پر میں تھا یہ فضیلت بھی میری سب پایاج ہوئی ہاں محمد سے بھی پہلے مجھے معراج ہوئی میں علی ہوں آخری بند حاضر کرتا ہوں بطور خاص دیکھیے گا کہ جس نے چھوڑا ہے مجھے پھر وہ کہیں کا نہ رہا جس نے چھوڑا ہے مجھے پھر وہ کہیں کا نہ رہا آسماں دور ہے وہ شخص زمین کا نہ رہا اس کا مطلب ہوا قرآن مبین کا نہ رہا وہ جہنم میں گیا خلد بری کا نہ رہا وہ جہنم میں گیا خلد بری کا نہ رہا نام اس کا نہیں مرسل کے وفاداروں میں سر فہرست ہے وہ دین کے غداروں میں میں علی ہوں محفل ختم نہیں ہوئی ہے 2 منٹ اب رک جائیے 2 منٹ پہلے گھر میں چراغ جلایا جاتا ہے اس کے بعد مسجد میں چراغ جلایا جاتا ہے ابھی تک یہ بیرونی شعرا پڑھ رہے تھے اب آپ کا اپنا شاعر پڑھنے جا رہا ہے نا آپ کا اپنا شاعر پڑھنے جا رہا ابھی تو بیرونی پڑھ رہے تھے ایک شاعر آپ کا اپنا ہے ایک شعر پڑھ دوں آنکھوں سے نیند غائب ہو جائے گی ایک شعر پڑھوں کہہ رہے تھے یہی آپس میں امیہ زادے نیند آ رہی ہے جیسے داد دیا اسے دل میں ایسے ہم بھی پڑھ دیں دل میں آپ بھی بولے تو ہم بھی بولیں کہہ رہے تھے یہی آپس میں امیہ زادے آج پھر جنگ کی تصویر بدل جائے گی حملہ عباس اکیلا ہی کرے گا لیکن روح نالا کے لشکر کی نکل جائے گی. اچھا دیکھیے میری دیانت داری دیکھیے افہام بھائی، میری دیانت داری دیکھیے. میں نے کہا کہ یہ میرا شعر ہے یا خون جگر سے لکھا ہے. یہ چاروں مصرے میرے ہیں. میری دیانت داری یہ ہے کہ میں نے کہا نہیں کہ یہ چاروں مصرے میرے ہیں، ہے نا. یہ ہوتی ہے دیانت داری. میں اس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں، خدا کی قسم صبح کا وقت ہے، 4 مصرے ان کے پڑھ رہا ہوں دھیرے سے اور بلا رہا ہوں. اور گھروں پہ جا کے مولانا حسن مہدی صاحب کو داد دینا اگر یہاں داد نہ دے پانا، کہ علی کے نام پہ جیتا ہوں جان دیتا ہوں. داد ابھی بھی لے سکتا ہوں اور ابھی بھی اتنے لوگوں کو کھڑے کر کے داد لے سکتا ہوں. علی کے نام پہ جیتا ہوں جان دیتا ہوں، بنامے میسم و قمبر بیان دیتا ہوں. جو نوجوانوں نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں اذان دیا ہے، علی کے نام پہ جیتا ہوں جان دیتا ہوں، بنامے میسم و قمبر، کوئی نہیں جائے گا سب آ جائیں گے بے فکر رہیے. علی کے نام پہ جیتا ہوں جان دیتا ہوں، بنامے میسم و قمبر بیان دیتا ہوں. خدا کرے علی اکبر کو خواب میں دیکھوں، اسی خیال میں اکثر اذان دیتا ہوں. ان شعروں کے خالق ہیں مولانا حسن مہدی میر پوری صاحب. تشریف لا رہے ہیں، نعرے صلوات سے استقبال کریں. السلام علیکم.
اس جشن کی میں ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے جس حیثیت جس اعتبار سے بھی اس جشن میں شرکت کی ہے، اور بے شک یہ جہاں دیدہ بزرگ شعراء اور علماء گواہ ہیں کہ بہت کم محفلیں اس حد تک کامیاب ہو پاتی ہیں۔ جس طرح سے آپ نے شعراء کی حوصلہ افزائی کی ہے اور جس طرح سے شعراء نے اپنے کلام پیش کیے ہیں، یقیناً یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ زمین بڑی زرخیز ہے ظاہر صاحب جی، بیچ میں دریا ہے، دریا اس پار میر پور ہے، اس پار نگدو پور ہے، درمیان میں دریا ہے، نہ ادھر سوکھا رہا نہ ادھر سوکھا رہا، زرخیزی برقرار ہے۔ اور میں اگر اپنی بات کو سمجھا پا رہا ہوں تو بڑی بے باکی سے اور سچائی کے ساتھ اپنے بڑے بھائی مولانا صبیح صاحب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جو بھی ابنائے میر پور ہیں، فرزندان میر پور ہیں، جو ذکر اہل بیت کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے جا رہے ہیں، حقیقت میں وہ صرف فرزندان میر پور نہیں ہے، وہ دو ماؤں کے بیٹے ہیں۔ اگر انہیں میر پور کی ماؤں نے جنم دیا ہے تو نگدو پور کی ماؤں نے پروان چڑھایا۔ اور یہ کہنے میں مجھے تکلف نہیں، بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جب ہم لوگ بولنا سیکھتے ہیں تو یہیں سے شروعات کرتے ہیں۔ واہ! اللہ کرے یہ بستیاں عروج پائیں، دھیرے دھیرے اس طرح سے آباد ہو جائیں جس طرح سے ہمارے ارمان ہیں، اور خلوص دل سے مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ بے شک ہر ایک دامن امید بھر ہی جاتا ہے، ہر ایک دامن امید بھر ہی جاتا ہے، ہر ایک دامن امید بھر ہی جاتا ہے، علی کے در پہ مقدر سنور ہی جاتا ہے۔ ہر ایک دامن امید بھر ہی جاتا ہے، علی کے در پہ مقدر سنور ہی جاتا ہے۔ کوئی علاج نہیں ہے کہیں زمانے میں، علی کے بغض میں انسان مر ہی جاتا ہے۔ کوئی علاج نہیں ہے کہیں زمانے میں، علی کے بغض میں انسان مر ہی جاتا ہے، علی کے بغض میں انسان مر ہی جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا، آپ کی زمین پر ایک شعر، ایک مطلب ایک شعر کا ہے، علی کے بغض میں انسان مر ہی جاتا ہے، علی کے بغض میں انسان مر ہی جاتا ہے۔ کیا تھا وہ غدیر والوں کی، غدیر والوں، اچھا یاد آ جائے گا، آپ کی زمین میں دو شعر کہے ہیں، منزلیں غدیری ہیں راستہ غدیری ہے، منزلیں غدیری ہے راستہ غدیری ہے، صورتیں غدیری ہیں آئینہ غدیری ہے، منزلیں غدیری ہیں راستہ غدیری ہے، صورتیں غدیری ہیں آئینہ غدیری ہے، بود و رابیوں کے دل جھک رہے ہیں سجدے میں،
بو ترابیوں کے دل جھک رہے ہیں سجدے میں، مسجد خدیجہ کی بھی فضا غدیری۔ وسیع اس سے بھی تازہ چاہیے، اس سے بھی تازہ۔ بو ترابیوں کے دل جھک رہے ہیں، قبلہ بو ترابیوں کے دل جھک رہے ہیں۔ ایسے سجدے سے کیا فائدہ کہ سر تو جھکے مگر دل، مگر بو ترابیوں کے دل جھک رہے ہیں سجدے میں، مسجد خدیجہ کی بھی فضا غدیری ہے۔ آپ کی زمین پر حسینیت ہے علامت غدیر والوں کی، حسینیت ہے علامت غدیر والوں کی، حسینیت ہے علامت غدیر والوں کی، عزا کا فرش ہے طاقت۔ ایسے ہی سنو گے تو پھر یہ آخری ہے، قریب آؤ۔ حسینیت ہے آخر تو، حسینیت ہے علامت، اب محرم قریب ہے نا، حسینیت ہے علامت غدیر والوں کی، عزا کا فرش ہے طاقت غدیر والوں کی۔ ارے خدا کے ہوتے ہوئے کون روک سکتا ہے یہ مجلس ہے امانہ۔ کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ خدا کے ہوتے ہوئے کوئی نہیں روک سکتا، خدا کے ہوتے ہوئے کون روک سکتا ہے یہ مجلسیں ہیں امانت غدیر والوں کی۔ کلی سے پھول سے پتوں سے بات کر لینا، کلی سے پھول سے پتوں سے بات کر لینا، شرف کے اونچے درختوں سے بات کر لینا، کلی سے پھول سے پتوں سے بات کر لینا، شرف کے اونچے درختوں سے بات کر لینا۔ کہاں پر رونا ہے، کس وقت مسکرانا ہے، ہماری قوم کے بچوں سے بات۔ کہاں پر رونا ہے، کہاں پر رونا ہے، ترس رہی ہیں جبینیں در علی کے لیے۔ سنو بڑے مقدر والے ہو، ترس رہی ہیں جبینیں در علی کے لیے، عروج فکر ضروری ہے بندگی کے لیے۔ ترس رہی ہیں جبینیں در علی کے لیے، عروج فکر ضروری ہے بندگی کے لیے۔ تو کبھی زباں تو کبھی سر کٹائے جاتے ہیں، کلیجہ چاہیے حیدر کی دوستی۔ کبھی زبان تو کبھی سر کٹائے جاتے ہیں، کبھی زبان تو کبھی زبان تو کبھی سر کٹائے جاتے ہیں، کبھی زباں تو کبھی سر کٹائے جاتے ہیں، کبھی زباں تو کبھی سر کٹائے جاتے ہیں۔ کلیجہ چاہیے حیدر کی دوستی کے لیے، کلیجہ چاہیے حیدر کی دوستی کے لیے، جلوہ ہے چاند تاروں کے اندر غدیر کا۔ سماعتوں کو بیدار رکھیے، غدیر سے کربلا بڑی آسانی سے لے چلتا ہوں آپ کو میں، پھر انشاءاللہ کربلا کے بعد تو اختتام ہے، پھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسلام کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی کربلا کی۔ کربلا کے بعد تو جلوہ ہے آسمان چاند تاروں کے اندر، نہیں ہو جلوہ ہے چاند تاروں کے اندر غدیر کا، جلوہ ہے چاند تاروں کے اندر غدیر کا،
سایہ ہے آفتاب کے اوپر، جلوہ ہے چاند تاروں کے اندر غدیر کا، سایہ ہے آفتاب کے اوپر غدیر کا، تعمیر ہونے والا ہے ایوان بوتراب، نقشہ بنا رہے ہیں پیمبر غدیر۔ جلوہ ہے چاند تاروں کے اندر غدیر کا، اور سایہ ہے آفتاب کے اوپر غدیر کا، تعمیر ہونے والا ہے ایوان بوتراب، نقشہ بنا رہے ہیں پیمبر غدیر کا۔ یہ شعر بطور خاص آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، آپ کی سماعتوں پر بھروسہ ہے، اپنے بیان کی طاقت پر بھروسہ نہیں، کاش جو کہا ہے وہاں تک پہنچا لے جاؤں۔ ملاحظہ فرمائیں، جلوہ ہے چاند تاروں کے اندر غدیر کا، سایہ ہے آفتاب کے اوپر غدیر کا، تعمیر ہونے والا ہے ایوان بوتراب، نقشہ بنا رہے ہیں پیمبر غدیر کا، نقشہ بنا رہے ہیں پیمبر غدیر کا، تعمیر ہونے والا ہے ایوان بوتراب، منبر نہیں کجاووں کا کشتی نوح ہے، منبر نہیں کجاووں کا، منبر نہیں کجاووں کا کشتی نوح ہے، صحرا بنا ہوا ہے سمندر غدیر کا۔ کجاووں کا، منبر نہیں کجاووں کا، منبر نہیں کجاووں کا کشتی نوح ہے، منبر نہیں کجاووں کا کشتی نوح ہے، صحرا بنا ہوا ہے سمندر غدیر کا۔ دو خطیب دیکھے زمانے نے ایک ساتھ، دو خطیب دیکھے زمانے نے ایک ساتھ، بے مثل ہے جہان میں منبر غدیر کا۔ دو شعر غدیر سے کربلا چل رہا ہے، منبر نہیں کجاووں کا کشتی یہ نوح ہے، صحرا بنا ہوا ہے سمندر غدیر کا۔ کرب و بلا میں جنگ ثقیفائیوں سے ہے، کرب و بلا میں جنگ ثقیفائیوں سے ہے، شبیر لے کے آئے ہیں لشکر غدیر کا۔ آخری شعر پوری قوت سے پڑھتا ہوں، پورے دل سے آپ سن لیجئے گا، دعاؤں سے نواز دیجئے گا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کرب و بلا میں جنگ ثقیفائیوں سے ہے، شبیر لے کے آئے ہیں لشکر غدیر کا۔ تو آتے ہی دستے شاہبہ اصغر نے یہ کہا، اب کون سامنا کرے آ کر غدیر کا۔ آتے ہی دستے شاہبہ، میرا خیال ہے تاخیر ہو چکی ہے، آتے ہی دستے شاہبہ بے شیر نے کہا، آتے ہی دستے شاہبہ بے شیر نے کہا، آتے ہی دستے شاہبہ بے شیر نے کہا، اب کون سامنا کرے آ کر غدیر کا، اب کون سامنا کرے آ کر غدیر کا۔ حضرات، آج کی اس محفل اور شہنشاہ ولایت کی تمام فضیلتوں کی مبارکباد جسے دینی چاہیے، ہمیں لگتا ہے ہم نے اب تک نہیں دی، وہ ذات ہے جناب ابو طالب کی۔ بیٹے کی کوئی تقریب کا موقع ہو تو آپ باپ سے جو چاہے مانگ لیں، اگر اس کے بس میں ہو تو وہ کلیجہ بھی نکال کے دے سکتا ہے۔ آئیے، محفل ولایت ہے، بارگاہ ابو طالب میں چلتے ہیں،
فقیرانہ صدا لگاتے ہیں، ارے سن لو میری کونین کے راجا ابو طالب، سن لو میری کونین کے راجا ابو طالب، سن لو میری کونین کے راجا ابو طالب، عرفان سے بھر دو میرا کاسا ابو طالب، سن لو میری کونین کے راجا ابو طالب، عرفان سے بھر دو میرا کاسا ابو طالب، لکھوں تیرے بچوں کا قصیدہ ابو طالب، لکھوں تیرے بچوں کا قصیدہ ابو طالب، دے دو مجھے مدحت کا اجازہ ابو طالب۔ یہ اجازہ جو ہے نا بہت قیمتی لفظ ہے، بزرگ واقف ہیں۔ آج کا زمانہ ہے نا، آج کا زمانہ ہے نا، جو چاہتا ہے مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے ممبر پر آ جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں پیش نماز پڑھانے جاتا تھا نا، بزرگ پوچھ لیتے تھے مولانا نماز پڑھانے کا اجازہ ہے آپ کے پاس؟ اور افسوس آج ممبر پر جانے والوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بھیا بابو صلات بھی پڑھا ہے تم نے یا خالی نقطہ یاد کر کے آئے ہو۔ ملاحظہ فرمائے، سن لو میری کونین کے راجا ابو طالب، عرفان سے بھر دو میرا کاسا ابو طالب، لکھوں تیرے بچوں کا قصیدہ ابو طالب، دے دو مجھے مدحت کا اجازہ ابو طالب، جس لہجے میں ہوگا تیرا خطبہ ابو طالب، جس لہجے میں ہوگا تیرا خطبہ ابو طالب، اپنائے گا قرآن وہ لہجہ۔ کیا سننا؟ جس لہجے میں ہوگا تیرا خطبہ ابو طالب، اپنائے گا قرآن وہ لہجہ ابو طالب، مولود حرم ہے تیرا بیٹا ابو طالب، ممنون کرم ہے تیرا کعبہ ابو طالب، قرآن کی صورت تیرا چہرہ ابو طالب۔ کیا مصر ہے؟ قرآن کی صورت تیرا چہرہ ابو طالب، تجھ سا نہ ملا نفس زکیہ ابو طالب، جس لہجے میں ہوگا تیرا خطبہ ابو طالب، اپنائے گا قرآن وہ لہجہ ابو طالب، یہ فکر ہوئی عقد نبی کون پڑھے گا، یہ فکر ہوئی عقد نبی کون پڑھے، کہاں ہے میرا مجمع، یہ فکر ہوئی عقد نبی کون پڑھے گا، اللہ نے آواز دی میرا نعرہ حیدر خیبر صفدر بر محمد والے محمد صلوات۔ بس ایک شعر کے لیے زحمت دی، ایک شعر کو پڑھنے کے لیے اتنے اشعار میں سنا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ شعر پوری طاقت کے ساتھ آپ کی جماعتوں کی دہلیز پر میں رکھ سکا تو میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا، لیکن جس انداز سے پڑھ رہا ہوں خدا کے واسطے اسی انداز سے سن لیجئے گا۔ جس لہجے میں ہوگا تیرا خطبہ ابو طالب، اپنائے گا قرآن وہ لہجہ ابو طالب، یہ فکر ہوئی عقد نبی کون پڑھے گا، اللہ نے آواز دی میرا ابو طالب، اللہ نے آواز دی میرا ابو طالب، محفوظ ہے توحید پرستوں کا سفینہ، دریا ہے محمد تو کنارہ، محفوظ ہے توحید۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے کے ہر ایک موڑ پر فرعون کھڑے ہیں، اب تیرے حوالے ید بیضا کہا ہو آپ۔ اب وہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں، جس کے لیے یہ تمام شعر میں نے سنائے ہیں۔ یہ ماتمی مجمع ہے، مجلسی مجمع ہے، حسین کا عاشق ہے، عارفان کربلا یہاں موجود ہے۔ یہ شعر سن لو، پسند آئے تو دعاؤں سے نواز دینا۔ جس لہجے میں ہوگا تیرا خطبہ ابو طالب، اپنائے گا قرآن وہ لہجہ ابو طالب، مکے کے ہر ایک موڑ پر فرعون کھڑے ہیں، اب تیرے حوالے ید بیضا ابو طالب۔ اب سینہ اکبر ہی بتائے گا جہاں کو، اب سینہ اکبر ہی بتائے گا جہاں کو، ہے کتنا بڑا تیرا کلیجہ۔
कोई भी इबादत हो बग़ैर दुआ के काबिल कबूल नहीं होती है। मगर हज़रात एक अफसोस की एक बात ये रह जाएगी, सिर्फ 4 मिसरों के लिए ज़हमत दूंगा। परवेज़ भिखपुरी एक बड़ा नाम शायरी की दुनिया में आज अलील हैं और उनके साहबजादे यहाँ मौजूद हैं। नदीम साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो सिर्फ 4 मिसरों के लिए नहीं है नदीम साहब। आइए हज़रात, गुजारिश है दुआ के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मौलाना सबीर हसन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और दुआया कलमात से आप हज़रात को नवाजें। आप हज़रात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। अगर महफ़िल में मेहमानों के साथ कोई गलती हुई हो तो तनकीद ना करेंगे बल्कि इस्लाह करेंगे। आइंदा साल तशरीफ़ ला रहे हैं सरकार, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। इन्हीं के बाद ये महफ़िल आइंदा साल के लिए मुलतवी हो जाएगी। हाँ, एक सूरह फातिहा पढ़ दें। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, बानियाने महफिल की तमाम दिली मुरादों को पूरा कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो बे औलाद हैं उनको औलाद की दौलत इसलिए दे दे कि तेरे हुसैन की अंजुमन में एक फ़र्द का इजाफ़ा हो सके। परवरदिगार जो बेरोज़गार हैं उनको बरसरे रोज़गार इसलिए कर दे कि तेरे हुसैन की अज़दारी में बढ़ चढ़ के ख़र्च कर सकें। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो नौजवान इल्म दीन इल्म दुनिया हासिल कर रहे हैं उनको इस मंजिल पे पहुंचा दे कि कहने वाले ये कहें कि ये अली अकबर का चाहने वाला है, ये जनाब कासिम का चाहने वाला है। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को गैब से अदा करवा दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हमारी मौजूदा नस्ल को जब तक मौत ना आए, जब तक हम शहज़ादी कौनैन के रोज़े को तामीर होता हुआ ना देखें। परवरदिगार ये मेरी दिली तमन्ना है शियान हैदर करार की कि शहज़ादी कौनैन का रोज़ा हम लोगों के आँखों के सामने तामीर हो और हम इमाम मज़लूम का पुरसा शहज़ादी कौनैन के रोज़े पे मजलिस व मातम से दे सकें और इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द हो और परवरदिगार हमको उनके अंसार में शुमार फरमाए। खुदा हाफिज़।
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين مولانا أمير المؤمنين عليا حجة الله صل على محمد. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين مولانا أمير المؤمنين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله